برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ جب علی کے ضرب مارے آسمان رونے لگا، اس خبر نے قلب زینب، اس خبر نے قلب زینب کو شکستہ کر دیا۔ جب علی کے ضرب مارے آسمان رونے لگا۔ سن ہے 40 ہجری کا اور ماہ ہے رمضان کا۔ اس رمضان میں یہ طریق تھا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا کہ وہ ایک ایک روز سحر و افطار اپنے اقربا کے ہاں ہمراہ کرتے تھے۔ آج حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا دن ہے اور آج سحر کا اہتمام بھی ان کے ہاں ہے۔ زینب و کلثوم شاید پھر اپنے بابا کو نہ دیکھ پائیں۔ حال کیسے ہو بیاں اب زینب و کلثوم کا، حال کیسے ہو بیاں اب زینب و کلثوم کا۔ کیسے بابا ہم جئیں گے، کیسے بابا ہم جئیں گے، رو کے دیتی ہے صدا۔ جب علی کے ضرب مارے آسمان رونے لگا۔ امیر المومنین اپنے گھر سے نکل کر مسجد کوفہ کی جانب جا رہے ہیں۔ گھر میں پالی ہوئی بطخوں نے ابا کو اپنی چونچوں سے تھام لیا اور اپنی ہی زبان میں کچھ کہنے لگیں، جیسے گویا یہ کہہ رہی ہوں کہ آج مولا نہ جائیے، شاید کہ ہم دوبارہ آپ کا چہرہ نہ دیکھ پائیں۔ مسجد کوفہ میں خون بکھرا علی کا دیکھیے، مسجد کوفہ میں خون بکھرا علی کا دیکھیے، مسند احمد کی عظمت، مسند احمد کی عظمت کا تجھے کیا ہے پتا۔ جب علی کے ضرب مارے آسمان رونے لگا۔ شام کی سازش ہے، عبد الرحمن ابن ملجم اپنے بیش قیمت انعام کے لالچ میں کوفہ میں داخل ہوتا ہے۔ قتل علی ابن ابی طالب کا ارادہ ہے اور مسجد کوفہ رات گئے سے پہنچ گیا ہے۔ اب انتظار میں اس کی آنکھ لگ گئی ہے۔ علی جانتے ہیں میرا قاتل پہنچ چکا ہے۔ جانتے ہیں مرتضیٰ قاتل میرا مسجد میں ہے، جانتے ہیں مرتضیٰ قاتل میرا مسجد میں ہے۔ مسکرا کر چل دیے، مسکرا کر چل دیے مسجد کی جانب مرتضیٰ۔ جب علی کے ضرب مارے آسمان رونے لگا۔ شیر خدا نے اس دنیا کو 3 بار طلاق دی ہے، اور طلاق بھی ایسی جو رجعی نہیں، بائن ہے، جس میں رجوع کی کوئی صورت نہیں۔
اور 25 برس کی خاموشی میں صرف کنویں کھود کر پانی مہیا کیا ہے۔ اب اس 25 برس کی خاموشی کے بعد جب مسند خلافت ملی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ملا اس دنیا سے؟ کیا دیا حیدر کو تو نے اے زمانے یہ بتا، کیا دیا حیدر کو تو نے اے زمانے یہ بتا، جیتے جی تو نے ہے لوٹا، جیتے جی تو نے ہے لوٹا بے کسوں کا آسرا، جب علی کے ضرب ماری آسمان رونے لگا، جب علی کے ضرب ماری اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، جب اللہم لعن قتلۃ الامیر ضرب المومنین، ماری اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، جب انا للہ و انا الیہ ضرب راجعون۔ ماری آسمان رونے لگا۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ سے ہماری خصوصی رمضان نشریات، جس کا عنوان ہے انعام رمضان، اور سحر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج 19ویں سحر ہے جس میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان آغا شیرازی اور میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، میں ہوں عابدہ آغا۔ اور یہ جو ہمارا ساتھ ہے یہ سحر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ایک عنوان بھی ہوتا ہے۔ آج کا عنوان بتانے سے قبل میں ضرور چاہوں گا کہ اللہ کے بزرگ و برتر نام کے بعد ہم درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور آپ کی اطرت پاک یعنی محفوظ عن الخطا خانوادے کی خدمت میں بھی درود و سلام پیش کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ان جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر لازم ہے ہم پر، کہ جنہیں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مصداق مثل ستارہ قرار دیا گیا، یعنی ایک ستارے کی ضیاء کو پا لیا اور اس کی اتباع کر لی تو گویا آپ نے فلاح پا لی۔ میں صحابہ کرام کی خدمت سے اگلے ایک پڑاؤ پہ جاتے ہوئے تابعین کی خدمت پہ جاتا ہوں، جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی اور وہ سارا لمس، وہ سارا احساس جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تحصیل علم کا پہنچا تھا، اسے ریسیو کیا، اسے قبول کیا۔ پھر میں تبع تابعین کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر میں اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو جا بجا ریس پر موجود ہیں، چاہے کہ وہ باقاعد حیات ہیں یا پھر وہ صاحبان مزار کی حیثیت سے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، شمع بنے ہوئے ہیں، منبع بنے ہوئے ہیں جہاں سے آپ کو احسن بات پہنچ رہی ہے۔ میں تمام آئمہ اور اس کے بعد تمام علماء کرام، مشائخ عظام اور ان تمام ریسرچ اسکالرز کا جنہوں نے دین مبین پہ کام کیا ہے، ان کے سامنے زانو ادب طے کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارے سر کا تاج ہے اور انہی کے ذریعے سے ہمیں علم دین کے حوالے سے آسانی ملتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آج کی اس رمضان کی ٹرانسمیشن کو جہاں ہم نے موسوم کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے، تو میں چاہوں گا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے آج فہم دین میں، جہاں پر علماء کرام بتائیں گے کہ ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، اور ان کی پوری زندگی میں پیغام کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم احوال دیں گے کہ آج وہ سحر ہے جس سحر کے اختتامیہ پر، انتہائی سحر پہ جب آپ روزہ اختیار کر رہے ہوں گے، یہ وہی عین وقت ہوگا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی صاحبزادی حضرت زینب بنت علی
ابن ابی طالب کے ہاں سے نکل کر مسجد کوفہ جا رہے ہیں، جہاں پر ان کو ایک قاتل جو شام سے سفر کر کے آیا ہے جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے، اور وہ دوران نماز سجدے کی حالت میں حملہ کر کے جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس حد تک کامیاب ہوتا ہے کہ یہ زخم جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ اگلے 3 روز تک رہتا ہے، اور بہرکیف 21 رمضان کو وہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو 3 روز ہیں اس پر ہم بات کریں گے 20 رمضان کو اور 21 کو، جس میں یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے ان 3 روز میں زخمی حالت میں کیا کیا احکامات جاری کیے، جس میں سے چند ایک بہت لطیف ہیں، وہ میں چاہوں گا آپ کے گوش گزار کر دوں۔ پہلا حکم، حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلا کر کہا اسے میری اس وقت نصیحت سمجھو، اگر میری جان نہ بچے تو وصیت سمجھو کہ جس شخص نے مجھ پر حملہ کیا ہے میری اگر زندگی بچ جائے تو اس سے معاملہ میں کروں گا، اور اگر میری زندگی نہ بچے تو تمہارے سامنے 2 راستے ہیں، چاہو تو اس کا بدلہ لو اور چاہو تو اسے معاف کر دو، اور اگر بدلہ بھی لو تو اسے ایک ضرب مارنا کہ اس نے ایک دفعہ تلوار چلائی ہے، دوسری دفعہ تلوار نہ چلانا۔ اب یہ جو حکمت بھرا قول ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، یہ واضح طور پر بیان کر رہا ہے کوئی ہے جو زمینی معاملات سے کہیں بلند ہو کر چیزوں کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے۔ یہ دین کے محافظوں میں سے ایک محافظ ہے جس کی جو ہے وہ آج رحلت کا دن قریب آ رہا ہے، اور ممبر سلونی سے جو نعرہ بلند کیا گیا، آؤ اور مجھ سے پوچھ لو زمین و آسمان کے راز قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں، گویا یہ اعلان کوئی فخریہ کوئی متکبرانہ نہیں تھا، دراصل یہ حدیث کے مصداق تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاد پاک میں فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا در ہے، تو در آواز بلند کر رہا ہے اور امت سے کہہ رہا ہے کہ آئیے اور آ کر مجھ سے پوچھ لیجئے تا وقت یہ کہ میں آپ کے درمیان نہ رہوں۔ آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی سے ہم جو ماخذ و محاصل لیتے ہیں اقوال کی صورت میں، اسے بھی ہم علماء کرام کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اور ایک چیز جو میں اور آپ ابھی ٹرانسمیشن سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ اقوال ایسے بھی ہیں جو ان سے منسوب کر دیے جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر میں نے دیکھے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، تو وہ حضرت علی کی کال بیان کر کے بڑے فخری انداز سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے لکھا ہے، یہ میرا تھاٹ ہے، یہ میرا تھاٹ ہے، یعنی یہ چوری بھی ہو رہی ہے۔ اسے سرکا ادبی سرکا کہیں گے کہ ان کے اقوال کو جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیلی کے بعد اپنایا جا رہا ہے۔ اس بات پہ زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ نان مسلم بھی ہے، ہاں یہ اور زیادہ اور پھر اس کے بعد ایک اور کمال یہ ہے کہ آپ کو جو میں آج بات کر رہا تھا ٹرانسمیشن سے پہلے، وہ یہ تھا کہ بسا اوقات کوئی بہت علمی تحقیقی خوبصورت بات ہوتی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، جی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ حضرت علی کا قول نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے۔ تو یہ بہتان ہے ان پر، اسی یہ بھی نہ باندھا طرح جائے۔ علامہ اقبال کے بہت سارے شعر نہیں ہیں لیکن ان سے منسوب کر دیے جاتے ہیں کہ جی اقبال کا شعر ہے۔ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اقبال تخلص کرنے والے کچھ غیر معروف نامعلوم شاعر ہوتے ہیں، اس میں تخلص میں اقبال بھی آ رہا ہوتا ہے مصرع ثانی میں، تو وہ پڑھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یقیناً یہ اقبال کا شعر ہوگا۔ تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، یہ ایک ادبی سرکہ ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا آج کا مہمان، اور آپ کے پاس ہوگا انسان دوست۔ جی صحت نامہ نہیں ہے، آج انسان دوست۔ جی لیتے ہیں ایک وقفہ، اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ ہم بیک جی، انعام رمضان نشریات جاری ہے، یہ سحر کی ٹرانسمیشن ہے اور ہمارا سیگمنٹ ہے انسان دوست۔ تو میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے ہم انسان دوست کا پہلے تعارف کروا دیجیے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود پہلے تعارف کروائیے، پھر میں اپنے مہمان کا تعارف کرواؤں گا۔ جی آغا، آپ نے دیکھا ہوگا ان کو مختلف اسکرینز پہ، کافی سینئر ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے بہت ساری یونیک کام ہیں۔ اچھا، مجھے نوجوان ہی لگ رہے ہیں یہ؟ نہیں، ویسے یہ آپ کے ایج کے ہی ہیں۔ اچھا اچھا،
آپ بھی نوجوان ہی ہیں ویسے. تو محمد سمیع شعیب سمیع ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم بیک آپ کو کہتے ہیں. آپ ہماری ٹرانسمیشن میں لاسٹ ٹائم بھی آئے تھے اور ابھی بھی آئے تھے, اور ان کے بہت یونیک کام ہے آگا, اور جیسے میں سیگمنٹ اسٹارٹ کروں تو پھر میں آپ کو جی بالکل. اور میرے پاس جو مہمان ہے وہ آج کا مہمان ہے, اور آج کے مہمان آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. یہ ہیں جناب مخدوم ریاض صاحب, اور مخدوم ریاض صاحب جو ہے ون آف دا فائنیسٹ تھیٹر ایکٹیوسٹ, اور چاہے موسیقی ہو, چاہے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ باڈی لینگویج ہو, چاہے پلیز ہوں, تھیٹر ہوں, اور اسٹریٹ تھیٹر سے لے کر میگا تھیٹرز تک ان کا پورا پھیلا ہوا کام ہے. ٹیلی ویژن پروڈکشن ہے, اور ٹیلی ویژن پروڈکشن میں بھی بہت شاندار کام کیا ہے. اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں نے کسی زمانہ پہلے ان کے ساتھ بطور اسسٹنٹ کام کیا, اور وہ میری خوش نصیبی تھی کہ ان کا ہاتھ میرے سر پر آیا, اور وہ پھر ایک ایسا حوالہ بن گیا کہ آج میرے استاد میرے ساتھ موجود ہیں. آپ پاکستان امریکن کلچرل سینٹر جو ایک ادارہ ہے کراچی میں جہاں پر فن و ثقافت کے فروغ کے لیے کام کیا جاتا ہے, وہاں کے صدر بھی ہیں, اور یہ پہلی مرتبہ صدر نہیں بنے, اس کے بڑے سینئر ممبر ہیں اور بار بار ایسی پوزیشنز پہ رہتے ہیں, اور وہاں بہت سارے لوگوں کو معاون و مددگار بنتے ہیں. اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے بھی جو ہے وہ اظہار تشکر کیا کہ ہم جب سوسائٹی کے لیے یا کسی بیٹرمنٹ کے لیے کسی چیز کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کا جو آڈیٹوریم ہے ویسے تو اس کے اچھے خاصے چارجز ہیں, لیکن جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہمیں بہت ڈسکاؤنٹ میں بلکہ فری میں بھی دیتے ہیں. جی کیا بات ہے, جی سلامت رہیے. جی آپ کا سیگمنٹ ہے, آپ ابتدا کیجئے, میں اور مخدوم صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں. جی بالکل, آپ دیکھیے مجھے. اچھا میں کہنا چاہی تھی آگے کہ محمد شعیب سمیع, آپ نے نام ان کا سنا ہے اور ڈفرینٹ اسکرین نام ہی کافی ہے ان کا. جی ان کا نام ہی کافی ڈفرینٹ اسکرین پہ آپ نے دیکھا. اچھا ادارے سے جو ہے نا وہ بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے اور اس میں یہ بندہ کام کرتا ہے, لیکن شعیب سمیع سے ادارہ پہچانا جاتا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے کہ شعیب سمیع کو جب لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں اور سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل پی سی وائی میں. تو آج مجھے بتائیں کیا چل رہا ہے پی سی وائی میں, اور کیا آپ کی جو ہے وہ راشن کی ڈرائیو ہو رہی ہے, کیا افطار ہو رہے ہیں, اور کیا اس دفعہ رمضان میں نیا کیا ہے آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے, اور کروڑوں درود ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. الحمدللہ سب سے پہلے تو حاضری کا شرف حاصل ہوا اس رمضان میں, جو کہ ایک بچپن سے خواہش تھی کہ رمضان میں عمرے کی سعادت ہو. مدینہ شریف سے آئے الحمدللہ, پچھلے ہفتے سے آئے, اور جب آتے ساتھ ہی الحمدللہ ہم لوگوں نے رمضان میں جو ہے افطاری کا سلسلہ جو ہمارا 14-15 سال سے قریب چل رہا ہے. وہ اسی پمپ پہ ہے؟ جی بالکل. اچھا میں ایک بتاتی ہوں, شارع فیصل کا ایک, جب شارع فیصل پہ جا رہے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا ایئرپورٹ کے پاس پی آئی اے سوسائٹی میں جب آپ اندر انٹر کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک ناتا خان کا پول ہے, وہاں پہ ایک جو پیٹرول پمپ ہے, تو وہاں پہ 15 سال پچھلے 15 سال سے ان کے جو ہے وہ افطار کی ڈرائیو ہو رہی ہے, اور وہاں پہ جتنے پیٹرول پمپ کے جو ملازمین میں وہ ہوتے ہیں اور جتنے بھی مسافر ہیں وہ ہوتے ہیں. ایون وہاں کے جو آنر ہیں نا وہ بھی ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور ایون وہ دیکھ پہ باقاعدہ سرو کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی اعزاز کی بات ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اچھا ناظرین, ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ جب یہ وہاں پہ دسترخوان لگا رہے ہوتے ہیں تو جو فلیٹس آس پاس بنے ہوئے نا بلڈنگس, وہاں سے جو ہے لڑکیاں ان کو فون کر کے جو ہے وہ ڈونیشنز دے رہی ہوتی ہیں, بچے جو ہے وہ ڈونیشن دے رہے ہوتے ہیں, والدین بزرگ جو ہے نا وہ آتے ہیں اور اس وہاں پہ جو ہے وہ کچھ اپنی جو ہے نا افطار کی اشیاء لے کے آتے ہیں کہ ہمارا بھی اس میں جو ہے وہ شامل کر لیں. اچھا مجھے یہ بتائیں شعیب کہ آپ کا ایک منفرد سا کام ہے, ہمارے پاس جتنے بھی نوجوان آ رہے ہیں بہت کام کر رہے ہیں وہ, اور کراچی تو پہچانا جاتا ہے کہ آپ روڈ پہ نکلو تو افطار جگہ جگہ ہو رہے ہیں, دسترخوان بھی لگ رہے ہیں. ایک جو مجھے یونیک کام لگا وہ یہ کہ یہ کنویں آپ لوگ کھدوا رہے ہیں, یہ کیا سلسلہ ہے؟ آغا بھائی نے پچھلے سال بہت پیاری اس میں بات کی تھی اس بارے میں. بس ایک شوق ہے, ایک محبت ہے, لگن ہے کہ لوگوں کو سرو کرنا ہے, لوگوں کے کام آنا ہے. اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی, اس جام ہے زندگی کا اصل مقصد اوروں کے کام آنا. دیکھیں پانی ایک ایسی نعمت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں ہے. اگر ہم یہ پانی کی نعمت لوگوں کے لیے آسانی سے پرووائڈ کر دیتے ہیں, فراہم کر دیتے ہیں صرف مخیر حضرات کے سپورٹ سے, تو ہمارا کیا جا رہا ہے. ہم بیسیکلی الحمدللہ اب تک 200 سے زیادہ ہمارے ہینڈ پمپس پلس یہ جو واٹر پروجیکٹس اور یہ جو کنویں ہیں یہ ہو چکے ہیں الحمدللہ. جی کراچی کی بات کر رہا ہوں, ابھی میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں بھی آپ کو پتہ لٹرلی کافی جگہوں پہ پانی نہیں آتا. میں بات کر رہا ہوں ابھی الیاس گوٹ کی, چشمہ گوٹ کی, خاص خیلی پاڑا, بہت مختلف ابراہیم حیدری کے آس پاس ایسے ایریاز ہیں, بالکل ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پانی ہے ہی نہیں. لوگ کئی کلومیٹر تک 4-5 کلومیٹر تک جا کے پانی لے کر آتے ہیں. وہ ایسے برتنوں میں پتیلوں میں یوز کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو ہم جب ان کے لیے کوالٹی تو چھوڑ ہی دیں نا, جراثیم بھی مطلب وہ اسی کے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں. اب ہم ان کو ایک ایسا پانی دے دیتے ہیں یار ہینڈ پمپ سے, وہ ضرورت
یعنی ایک ہینڈ پمپ ہمارا 25 سے 30 کے قریب لوگوں کو فیضیاب کر رہا ہوتا ہے، جس میں 4-5 فیملیز جو ہیں وہ اس سے فیضیاب ہو رہی ہوتی ہیں. اس طرح سے الگ الگ ہم نے لوکیشنز پہ مطلب لوگوں کو آسانی دے دی کہ آپ یہاں سے پانی پئیں اور بس دعا میں یاد رکھیں. اس طرح کی بات انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی، مجھے یاد ہے. بالکل. اور آج بھی میں اس پہ کامنٹ کروں گا، اور کامنٹ یہ کروں گا کہ آج ہمارے پروگرام کے ابتدائیے میں جب آپ میک اپ پہ موجود تھے، آپ تک آواز آ رہی ہوگی، یہاں سیٹ پہ میرے ساتھ کامران جعفری تھے اور میں نے ان کے ہمراہ ایک تحت اللفظ کیا کلام کا، تو اس میں بھی میں نے پانی کے کنوؤں کا ذکر کیا کہ اللہ کے ولی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جن کا آج یوم بھی ہے، تو انہوں نے 25 برس تک متواتر درجنوں نہیں سینکڑوں پانی کے کنویں کھودے، اور وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے وقف کیے. اور جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا پانی زندگی ہے، پانی انسان کی زندگی ہے، بنیادی چیز ہے. تو میں یہ مہیا کرنے کے بعد یہ فیل کرتا ہوں کہ وہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کی سب سے بنیادی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں. تو میں کہوں گا کہ آپ سنت علوی پہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. پانی افضل صدقہ ہے، اس بارے میں بھی اسی بارے میں. اور راشن ڈرائیو اس دفعہ کیا ہو رہی ہے؟ راشن ڈرائیو بھی الحمدللہ نہیں دیکھیں ہم لوگ الحمدللہ، میں کہتے ہوئے تو نہیں اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ظاہر سی بات ہے، یہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے، سالہ سال لوگ رہتے ہیں، سالہ سال زندگی چلتی جا رہی ہوتی ہے، لوگوں کو ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. صرف رمضان میں ہم لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے. ہم الحمدللہ تھرو آؤٹ، یعنی کہ لائف تھرو آؤٹ 24/7. میں الحمدللہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کو جب بھی ضرورت ہو کسی کو، مطلب میرے جو سپورٹرز ہیں، ڈونرز ہیں، اور جو لوگ مجھ سے یعنی کہ امید لگائے بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے میں کہتا ہوں 24/7 جب آپ کو ضرورت ہو، میں پوری کوشش کروں گا کہ یار اللہ پاک آپ کا کام آسان کر دے، اور جو جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں انشاءاللہ ضرور سپورٹ کروں گا. ادارے کے علاوہ بھی پانی کے بعد جو ان کا سب سے بڑا کام ہے، جو مجھے بہت پسند ہے اور بہت کم نوجوان اس کی طرف ہے، وہ ہے تھیلیسیمیا. یہ بندہ تھیلیسیمیا کے لیے اتنا کام کر رہا ہے، برتھ ڈے بھی وہیں سیلیبریٹ ہوتی ہے، اینیورسری بھی وہیں سیلیبریٹ ہوتی ہے، بچوں کے عید کے گفٹس، تمام چیزیں وہاں جاری ہوتی ہیں. اور وہ کتنا ضروری ہے مجھے بتائیں کہ ان بچوں کی کیا زندگی ہے، وہ بلڈ جب تک ان کو نہیں ملتا. میں چاہتی ہوں ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ تھیلیسیمیا کے لیے ڈونیشن کتنی ضروری ہے اور کیا ڈونیٹ کیا جائے ان کو. پہلے تو سب سے پہلے لوگ تھیلیسیمیا سن کے ایک نام نہ ڈر جاتے ہیں، یار یہ تھیلیسیمیا کیا ہے بیماری ہے. ایسی بیماری ہے جو ہر بچے کو اگر خون نہ لگے، خون ان کا بنتا ہی نہیں ان بچوں کا نا، تو ہر 15 دن بعد ان کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نوجوانوں کو کیا نصیحت دیتے ہیں کہ یار بلڈ سے کچھ نہیں ہوتا. الحمدللہ مجھے 10-15 سال بلڈ دینے سے، بالکل ڈونیٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. 10-15 سال ہو گئے الحمدللہ، میں نے کئی دفعہ بلڈ دیے، اور الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو، یہ بھی کہنے کی بات نہیں ہے، میں نے وقف کیا ہوا ہے کہ یار میرا جو بھی اپنا بلڈ ہوگا وہ میں ڈونیٹ کروں گا تھیلیسیمیا کے بچوں کو. الحمدللہ یہی بتانے کا مقصد تھا کہ دیکھیں میں فٹ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بیماری نہیں. بلڈ دینے سے آپ کی جو صحت ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ اچھی بہتری آتی ہے، امپروومنٹ آتی ہے، آپ کی خوراک بڑھتی ہے، آپ کی نشو نما ہوتی ہے بہتر طریقے سے. اور اکارڈنگ ٹو سائنس آپ کے 4 مہینے میں دوبارہ بلڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو آپ سال میں 2 سے 3 دفعہ بلڈ دے سکتے ہیں. اور جو بچوں کے لیے بلڈ دیا جاتا ہے میرا خیال ہے شاید وہ ان کو پورے 3 بوٹلز چھوٹا ہوتا ہے، بیگ مطلب ایک ہوتا ہے، اور 3 ان کو یعنی بچوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو نوجوان کے آپ کے پروگرام کے تھرو یہ بھی میسج ہے کہ تمام نوجوان ایکٹیو ہوں، تھیلیسیمیا کے لیے کام کریں. جو ادارے ہوتے ہیں نا بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہم کس طریقے سے بلڈ ارینج کریں. لیکن میڈیکلی وہ فٹ ہونا چاہیے، اس کے پاس کوئی میڈیکلی بالکل اوبویسلی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، انیشیلی آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کے اگر اوکے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پروسیڈ کر دیا جاتا ہے. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک ڈرائیو ہو رہی تھی اس طرح کی نا بلڈ ڈونیشن کی، تو میں بھی آگے گئی، میں نے بھی حصہ لیا. تو وہ اس وقت آج سے 7-8-10 سال پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ انڈر ویٹ ہے، تو نہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ زبردستی ہیموگلوبن بھی ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہی، لیکن آپ کو ثواب ضرور ملے گا. آپ نے نیت کر لی، آپ نے نیت کر لی، آپ پروسیڈ کریں اور بسم اللہ کریں. بس اگر آپ نہیں بھی دے سکتے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا کہ یار یہ میرے مخلوق کی خدمت کے لیے. کیا پیغام دیں گے نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو جو آپ لوگوں کو جب آپ دسترخوان لگا رہے ہوتے ہیں تو اوپر سے جو بزرگ خواتین مرد دیکھ کے آپ لوگوں کو ڈونیشن دیتے ہیں یا افطار کی چیزیں دیتے ہیں؟ وہ کتنا خوبصورت لگتا ہوگا کہ جب کوئی راہ چلتا کہتا ہوگا یار اس میں میرا یہ شامل کر. میں نے بھی بتایا گا کہ جب جہاں پہ ان کا دسترخوان لگ رہا ہے پچھلے 15 سال سے، تو لوگوں کو ان پہ اتنا یقین ہو گیا ہے کہ وہاں سے بزرگ خواتین جو نیچے نہیں آ سکتی اپنے گھروں سے فلیٹ سے، تو وہ اوپر سے ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ وہاں پہ افطار پہنچاتی ہیں، وہاں پہ ان کو پیسے. اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، آپ 1 روپے دیں، 1000 دیں، 5 روپے دیں، جتنے بھی دیں، اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے آپ کا خلوص کتنا ہے. اگر آپ اس نیک نیتی سے کریں گے تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی آپ کی بلیسنگس کیسے اوپر آتی ہیں. اور آپ نے جو پوچھا تو اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہاں میں، زندگی کا اصل مقصد اوروں کے کام آنا. اس پہ میں اس شعر پہ کوشش کر رہا ہوں اپنی زندگی گزارنے کی، اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ میسج ہے
کہ آپ لوگ اس پہ کوشش کیجیے اور پھر دیکھیں کیسی کیسی بلیسنگس، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کو ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت اور شکریہ. آپ جب بھی آتے ہیں آپ کے پاس سے پازیٹیو وائبز آتی ہیں. الحمدللہ. ہر چند کے ہم جب آن ایئر نہیں ہوتے تو ہم آپ کو تنگ بھی بہت کرتے ہیں. بہت شکریہ. اور وہ جو تنگ کرنے میں بھی آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ محبت ہے، اللہ سلامت رکھے. بہت سارا پیار. ناظرین محترم، اب وقت ہوا چاہتا ہے اس سیگمنٹ کا جس سیگمنٹ کے لیے میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا تیار کرتا ہوں. کیا نابغہ روزگار شاندار شخصیات ہمارے پاس آ رہی ہیں ماشاءاللہ. لیکن آج بات کرنے میں ذرا تھوڑی سی مجھے لکنت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مجھے پریشانی بھی ہو رہی ہے کیونکہ میرے استاد میرے سامنے بیٹھے ہیں مخدوم ریاض صاحب. سوچے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں تو روز اسی طرح کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں. اچھا یہ بھی صحیح ہے. اچھا اب آپ یہ سمجھ لیں آپ کے دادا استاد آئے، یعنی آپ کے استاد کے بھی استاد آئے. اور آج بھی میں نے جب یہ ٹرانسمیشن شروع کی تو ہم ڈسکشن کر رہے تھے. ہر چند کے میں اپنے ڈائریکٹر سے بات کر رہا تھا لیکن یہ سن رہے تھے تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا اپنے مخصوص انداز میں بلا کر کہا یہ لفظ ایسے نہیں ایسے، یہ چیز ایسے نہیں ایسے. تو وہ میری کرتی. مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے صاحبان مل گیا ہے مجھے کوئی. اور آپ حضرات کو جب میں دیکھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن پہ کبھی کوئی کریکشن کی جاتی ہے تو وہ اسے اپنے لیے بسا اوقات مخدوم صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حجو کا پہلو ہے، ہماری توہین ہو رہی ہے. ہم تو بہترین کام کرتے ہیں. تو وہ ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے جو اپنے آپ کو مکمل سمجھ رہے ہیں اور مانتے ہی نہیں ہے. پہلی بات تو اپنی غلطی مانتے ہی نہیں. بہرحال آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے جس طرح آپ اسٹیج پہ اور مختلف جگہوں پہ بلند آواز سے یہ مانتے ہیں کہ آپ نے جب اسٹیج پہ ابتدا کی تو اس میں آپ کی تربیت یا آپ کی کو پیش کرنے میں میرا ہاتھ رہا ہے. بلا شبہ ہے. اور مجھے بھی خوشی ہوتی کہ جس کے لیے میں نے کیا آج وہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے اور آگے مقام کی منزلیں طے کر رہا ہے. جی. تو جہاں تک یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مکمل سمجھتے ہیں، دیکھیے مجھے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ بہت سارے جو موسیقی کے بڑے بڑے استاد ہیں جنہیں مانا جاتا ہے کہ استاد ہے، لیکن جب آپ ان سے انٹرویو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں. تو جب ایک جو ٹیکنیکلی جو فن ہے اس کا استاد بھی اپنے آپ کو جب وہ کہتا ہے کہ میں سیکھ رہا ہوں، تو جو جہاں تک یہ لہجہ اور الفاظ کی بات ہے اس میں کا کوئی کہے کہ میں تو مکمل ہوں اور میری کیوں اصلاح کسی نے کی، تو ظاہر ہے یہ ان کی کم علمی ہے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح سے تو میرا خیال ہے کہ اب ان کا راستہ رک گیا آگے بڑھنے کا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سیکھیں گے نہیں تو آگے کیسے بڑھیں گے، کام میں گرو کیسے کریں گے. وہ ہوتا ہے مطلب ایسا کئی مثالیں جنہوں نے ایسا سمجھا وہ پھر وہیں رہ گئے، آگے نہیں بڑھے. جی اچھا اب میرا آپ سے اسی سے تھوڑا سا مختلف سوال ہے، بلکہ آپ سمجھے اس سے متضاد سوال ہے اور بڑا کرٹیکل سوال ہے. مخدوم ریاض 3-4 دہائیوں سے کام کر رہے ہیں اور مسلسل تھیٹر کر رہے ہیں، آپ پروڈکشنز کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ ایک انداز ہے جو میں ان کا بتانا چاہتا ہوں، آن ایئر بتانا چاہتا ہوں، اور پھر تو میں نے بتایا سب نے اس پہ قہقہ لگا دیا کہ ایک ڈائریکٹر کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، چشمہ اس نے ناک پہ رکھا ہوا ہے، ایک کاغذ اس کے ہاتھ میں، ایک پین اس کے ہاتھ میں ہے اور آستینیں اس کی چڑھی ہوئی ہے، وہ شور مچا رہا ہے ادھر آؤ جلدی کرو یہاں سے کرو، ہاں لائٹ بناؤ. دنیا کا سب سے بزی انسان شور مچا رہا ہے. اور میں نے جب ان کے ساتھ کام کیا ہے تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے یہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ادھر آئے اس چیز کو یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھتے ہیں. میں نے وہاں رکھ دی، اب وہ فریم صحیح ہو گیا. آپ ایسے کریں، آپ جب یہاں سے آئیں گے تو یہاں رک جائیں گے. اب یہ وہ ان کے اسپاٹ بتا رہے ہیں اور اتنی آسانی سے. تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ سارے پاگل ہیں کیا؟ تو بہت اچھے سے کام ہو سکتا ہے بڑے پیار سے کہہ کر. تو یہ ان کا انداز ہے. تو میں یہ جو کرٹیکل سوال کر رہا ہوں وہ یہ، آپ نے باریکی سے اپنے پروڈکشنز کو دیکھا ہے، ایک نوک پلک سواری ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک ہم شوٹ کر رہے تھے یہیں سے کچھ فاصلے پر ہے وہ جھیل پارک میں تقریباً کوئی 15-16-17 سال پہلے کی بات ہے. تو اس میں شبانہ سحر بھی تھیں اور وہ سب اور وہ PNCA کا پورا حوالہ تھا اس میں. تو میں وہاں اسسٹ کر رہا تھا. تو وہ جو ایک شاٹ تھا وہ پودوں کے پاس سے گزرنا تھا، اس کو انہوں نے 3-4 اینگل سے ریکارڈ کیا کیمرے سے اور اس کی بڑی باریکی دیکھ رہے تھے. تو آج اس شاٹ کو لے کر میں آج کا شاٹ دیکھتا ہوں جس میں یہ موبائل ہوتا ہے، یہ موبائل، اور وہ یہاں سے بات کرنا شروع کرتا ہے اور پتہ نہیں کیا بولتا ہے، پتہ نہیں کیا کانٹینٹ دکھاتا ہے اور اسے بہت پسند کیا جاتا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں کی پسندیدگی کا معیار بھی جو ہے وہ
وقت کے ساتھ ساتھ ان کے معیار کے لحاظ سے ہو گیا ہے. اچھا معیار گرا ہے. کہیں گرا ہے کہیں بلند ہو گیا ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ مکمل طور پہ ہم معیار گر گیا نہیں کہہ سکتے, اور طبقے ہیں, الگ الگ سطح ہیں, اس کے حساب سے کہیں پہ معیار گرا ہے کہیں معیار بلند ہوا ہے. جس طریقے سے مزاح میں ایک کامیڈی ہوتی ہے جو جسمانی حرکات سے ہنسایا جاتا ہے جی, اور ایک کامیڈی ہوتی ہے الفاظ سے جی. تو اسی طرح اس میں بھی یہی دو طرح کے ہیں کہ ایک اس میں آپ اس کو دونوں طرح کا معیار بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک اداکار لہری کی کامیڈی تھی جی, اور ایک نرالا کی تھی, نرالا رنگیلے کی تھی جی, وہ ایکٹ تھا. ہاں, تو یہ فرق ہے کہ کچھ یہ اس کلاس کے ہیں, کچھ اس کلاس کے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ جب اسٹیج شو کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ ان لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں جو آپ سے ایج میں بڑے ہیں یا سینئر ہیں اور وہ ادب کو جانتے ہیں اور اردو کو جانتے ہیں, تو تب وہاں پہ آپ اس طرح کے مزاح کی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بہت لطف اندوز ہوتے ہیں. اکثر ایسا ہوا کہ یونیورسٹی کے بچوں کے سامنے آغا نے کچھ اس طرح کے لطیفہ وغیرہ سنایا تو ان کو اتنا مزہ نہیں آیا, بات ہی نہیں پہنچی. گھر میں آ کے میں نے ان کو کہا کہ آغا ان تک وہ بات پہنچی ہی نہیں, انہوں نے کہا یار لافٹر ہی نہیں آیا. ذہن کی ایک سطح ہے, آپ اس لیول پہ جا کے ان کی بات کریں گے, انہیں سمجھ میں آئے گی. آپ اس سے جیسا مشتاق یوسفی صاحب جی کا اگر وہ ایسی کسی کلاس میں جا کے سنائیں گے تو لوگ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں. جی بالکل ایسا وہ بلکہ اس میں یہ کہوں کہ کوئی خان صاحب اگر اپنی راگداری آ کر سنائے کسی یونیورسٹی میں تو شاید ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئے. ہاں, تو سمجھ کا جہاں پہ جو معیار ہے اس سطح پہ جا کر آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ سمجھیں گے. اس سے اگر آپ بلند کریں گے تو اوپر سے جائے گا. تو پھر کیا کریں, اپنا معیار نیچے لے آئے؟ نہیں, اپنا معیار کی کیا ضرورت ہے. آپ کا جو معیار ہے آپ اپنے معیار والوں کو ہی کنوے کریے, آپ اس سے نیچے والے معیار کو جاتے کیوں؟ یعنی یہ میرا ٹارگٹ ہونا چاہیے, یا وہ اس آرٹسٹ کا جس کا معیار بلند ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس پہ فضل کر دیا ہے, تو اس کو پھر اس کلاس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. یہ بہت اچھا نقطہ. جیسے کہ ابھی ٹیلی ویژن کے اوپر ایک انڈیا کے رائٹر ڈائریکٹر ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سٹوری جب میں نے فلاں اداکار کو سنائی تو اس اداکار نے یہ کہا کہ یہ سٹوری بہت اچھی ہے, میں اس سٹوری کے قابل نہیں اور فلاں اداکار کو. کیا اچھی بات ہے, کیا اچھی بات ہے. یہ کیسی بات ہے کہ وہ رائٹر ڈائریکٹر تو آپ کے پاس چلا گیا, کہانی سنا رہا ہے, آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں, مگر اس نے کہا نہیں یہ کیریکٹر بہت زبردست ہے, آپ میرے بجائے فلاں اداکار کو. اچھی بات ہے, یہ انصاف ہے. تو یہ ہے کہ آپ کا جو معیار ہے بجائے اس کے کہ آپ کمپرومائز کر کے نیچے آئیں, اپنا ہم پلہ معیار کو وہ تلاش کر لیں کہ آپ کا آڈینس کریں. اچھا, اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ایک پلے میں نے آپ کے ساتھ ایک سے زائد مرتبہ کیا, بڑا شاندار پلے ہے, اس پلے کا نام ہے میٹھا زہر. اچھا, اب وہ میٹھا زہر کیا ہے؟ وہ نشے کے حوالے سے ہے, اور یہ اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ مل کر کرتے ہیں, اور بیش بہا مرتبہ اس کو پلے کیا جا چکا ہے, نئے نئے ایکٹرز کے ساتھ پلے کیا جاتا ہے. اور میرا اس میں کریکٹر کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ میں ہر دفعہ اس میں میزبانی کرتا ہوں, یعنی میں ہوسٹ کرتا ہوں, وہیں سے میری جو ہے نا آپ سمجھ لیں گے کرتے ہیں, بعد میں میزبانی کرتا ہوں. آپ نے مجھے بتایا بھی تھا کہ ہم اس پہ جب کام کر رہے تھے تو آپ نے مجھے حوالہ دیا تھا. جی بالکل. تو یہ جو تھیٹر ہے جس کے ذریعے سے آپ پیغام رسانی کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ تھیٹر کی گنجائش اب بھی باقی ہے؟ تھیٹر فلو مطلب گرو کیا ہے, تھیٹر کرنے کے زیادہ مواقع پیدا ہو گئے, یا تھیٹر کا معیار نیچے آیا ہے, لوگ اب نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیا رائے کیا دیں گے؟ میٹھا زہر کا جو آپ نے ذکر کیا, میں نے اینٹی نارکوٹک فورس کے 4 فورس کمانڈرز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. بالکل. بریگیڈیئر برکی فورس کمانڈر سندھ, بریگیڈیئر فاروق شوکت, بریگیڈیئر ارشد, بریگیڈیئر فاروق شوکت, یہ 4 فورس کمانڈرز کے لیے کیا. اور نارکوٹک میٹھا زہر بھی جو ہے وہ نارکوٹک کا اسٹیج پلے تھا, اور اسٹریٹ تھیٹر ہم نے کیا تھا موت کا نشہ. جی, موت کا نشہ. اور ٹیلی ویژن کے لیے جو ہم پہ ٹیلی کاسٹ ہوئے, اور بڑی کاسٹ تھی, اس کے اندر پروڈیوس جو کیا تھا وہ اینٹی نارکوٹک فورس نے. جی, میں رائٹر ڈائریکٹر تھا. وہ تھیٹر جو ہے وہ کہاں سے؟ یہ دونوں ڈرامے جو ناسور اور موت کا نشہ, ٹھیک ہے.
میٹھا زہر کا ایسا ہوا کہ جو سب سے پہلے انہوں نے بریگیڈیئر فاروق شوکت کے وقت ہم نے کیا تھا، تو جس کے بعد بریگیڈیئر برقی آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میں نیا اسکرپٹ لکھنے کی بات بھی کروں، کہنا نہیں میٹھا زہر، تو وہ میٹھا زہر آرٹس کونسل میں بھی ہوا، پی ایس سی میں بھی ہوا، ایف ٹی سی میں بھی ہوا، وہ بہت ہوا، اور ان کے ساتھ کام کیا میں نے اتنا. تو یہ سارے نارکوٹک کے پلیس تھا. جہاں تک وہ سوال ہے کہ تھیٹر، بالکل تھیٹر میں بہت گنجائش ہے اور بالکل ہو سکتا ہے. کچھ پچھلے دنوں جو کچھ بہت غیر معیاری تھیٹرز ہوئے، اور جس میں تسلیم کر رہے ہیں ہاں غیر معیاری تھیٹر ہوئے، جو اصل میں وہ لوگوں کو تھیٹر اور شو کا فرق نہیں معلوم. یعنی اسٹیج شو تھیٹر کو مدغم کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. تھیٹر ایک تھیٹر اور شو میں فرق ہے. شو وہ ہے جو آج جو ہوا ضروری نہیں کہ کل وہی ہو. آج جو مکالمہ کہا کل ضروری نہیں ہے کہ وہ مکالمہ کہا جائے. ٹھیک ہے. تھیٹر وہ ہے کہ اگر 10 شو ہو رہے ہیں تو جو پہلے دن مکالمہ کہا گیا، جس مومنٹ پہ کہا گیا، جس اینگل سے کہا گیا، 10 شو میں وہی ہوں گے. کیا بات. تو اسی تھیٹر کی بنیاد پر فلم بننا شروع ہوئی جی، کہ جو موومنٹ پہلے دن طے ہو گئی وہ چاہے اس کے 50 شو ہوں، موومنٹ وہی رہے گی. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کسی مکالمے پہ آڈینس سے اچھا رسپانس آیا تو آپ نے اس کو ریپیٹ کر لیا. نہیں، ایسا بھی نہیں. آغا حشر کے ڈرامے اور دوسرے ڈرامے کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ نے کوئی مکالمہ پسند آیا تو آپ نے اس کو دوہرا دیا؟ نہیں دوہرا سکتے. یہ ہے تھیٹر. اور شو یہ ہے کہ فلم دی آپ نے جو کہا اور دو لوگوں نے اور کوئی کسی مکالمے پہ کوئی آڈینس نے دیا تو آپ نے اس کو دوہرا دیا. آج آپ نے جو کہا کل دوسری چیز کہہ سکتے ہیں، تیسرے دن. یہ ہے شو. اب لوگوں نے شو کو تھیٹر کہہ کے کرنا شروع کر دیا. اب اس کا نام وہ دے دیا، حالانکہ وہ اصلاً تھیٹر ہے. اور پھر تھیٹر آپ تو اس ڈرامے میں تھے. میرا ایک ڈرامہ ہے جو میں اپنے، میرا ایک چینل ہے ٹیلی فن کو، اس پہ میں اپنے نظام دھکا، نظام دھکا، نظام ان سسٹم اور کیسے دھکے سے چل رہا ہے. مطلب اس نام کا مطلب یہ ہے کہ نظام کیسے دھکے سے چل رہا ہے. اس میں وہ کاسٹیوم پلے اور آج کے دور کی کہانی ہے ساری، لیکن ہم نے اس کو ایک فرضی ریاست کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. یہ اس کو کر کے ایک اندازہ ہوا کہ پہلے یہ تھیٹر ہوا تھا. پہلے نظام کا تھیٹر ہوا تھا، اور پھر اب اس کے بعد اس کو ہم نے ٹیلی ویژن کے لیے لکھا. تو یہ اس میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ تبدیلی کر سکیں. کیا بات. اچھا، میں چاہوں گا مخدوم صاحب کہ رخصت ہونے سے قبل آپ کی جانب سے کوئی ایک پیغام ضرور پہنچ جائے، اور وہ پیغام کس وقت ہو کہ پروڈکشن کرنے والا آج کا نوجوان، تھیٹر کرنے والا آج کا نوجوان، کیا بجز اس کے آج بھی آغا حشر کو ہی پک کرے اور پلے کرے، وہ شیکسپیئر کے اردو تراجم اٹھائے اور پلے کرے، یا پھر انارکلی کرے؟ کیا نئے کانٹینٹ میں جان نہیں ہے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر آج آغا حشر کا ڈرامہ کریں گے کوئی نہیں دیکھے گا. جی، یہ آپ نے بڑا جملہ کہا ہے. ہاں، مطلب ٹھیک ہے، وہ کلاسک ہے، وہ اس کا بدل نہیں ہے. لیکن ہر دور کے تقاضے الگ ہیں، ہر دور کا فیشن الگ ہے. اب امپرووائز کرنا پڑے گا. اب ہم اس سے متاثر ہو کے نئی چیز تو کریٹ کریں، لیکن آپ کہیں کہ وہ آغا حشر کا جہاں ایک اداکار ایک وقت ایک انٹری میں 4 صفحے کے مکالمے، آج سے جب سے ٹیلی ویژن آیا ہے اسٹیج کے اداکار کا ایک صفحے کے مکالمے نہیں کہہ سکتا، 4 لائنیں نہیں کہہ سکتا. جی، بلکہ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ کھڑا ہوا ہے آرٹسٹ، نیچے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پرومپٹ کر رہا ہے. وہ کہہ بھی دے تو ہم سنیں گے کہاں؟ مطلب یہ جنریشن اس کو اتنا دیر تک ایک خوبصورت جملہ میں کہہ کر پھر رخصت ہوں گا، لیکن وہ جملہ بڑا مزے کا ہے. ایک پلے تھا اور اس پلے میں مخدوم ریاض صاحب نے جو ہے وہ ایک آرٹسٹ کو کچھ لائنز دی اور اس نے یاد کر لی، اور میں پیچھے پرومپٹ پہ بیٹھا ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ انٹریز بھی ہیں اور پورا اسکرپٹ بھی ہے کہ میں نے پرومپٹ کرنا ہے. وہ ایک میں بیک پہ بیٹھا ہوں. تو وہ جو آرٹسٹ اندر گیا تھا تو وہ اندر جاتے ہی اپنی لائنز بھول گیا، اور اپنی لائنز بھول گیا، اور وہ اندر جا کے جب وہ لائنز بھول گیا ہلکا کہہ رہا ہے ہاں آگے کیا ہے، اور وہ آڈینس تک نہیں پہنچا. یعنی وہ بالکل میں قریب بیٹھا ہوں اور میں نے وہ لائنز اس کو بتا دی. تو تھیٹر میں بڑی مزے کی سچویشنز ہوتی ہیں، اور بہت شکر گزار ہے. میں ایک چیز آپ کو اور وضاحت کر دوں کہ میں پی ایس سی سی کا تو صدر ہوں اور پی ایس سی 1959 سے ہے، اور اس کا وہ ہے
कल्चरल सेंटर है, पाकिस्तान अमेरिका का बाई नेशन सेंटर है, और वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ 2 शोबे हैं हमारे, एक एजुकेशन है और एक कल्चर है, जहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है वो करवाई जा रही है। 1959 में कायम हुआ, 1961 में जो है फिर उसको कल्चर सेंटर ही है, लेकिन उसमें फिर हम 61 से एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर और आइल्स की प्रिपरेशन वगैरह ये सब वहाँ पर हो रहा है। एक और इजाफी बात आपके इल्म में शायद नहीं है कि मैं न्यू एलीट्स लायंस क्लब का भी सदर हूँ। जी। अच्छा, और ये लायंस क्लब जो है, मैं आपको ज़रा बता दूं कि लायंस क्लब जो है ये सिर्फ समझाने की खातिर बता रहा हूं कि जैसे रोटरी क्लब एग्जिस्ट करता है, उसका एक पूरा नेटवर्क है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे ही लायंस क्लब है, उसका भी पूरी दुनिया में नेटवर्क है, और ये पैरेलल दोनों जो है बिल्कुल पैरेलल है, और दोनों अमेरिका में रजिस्टर्ड है। जी बिल्कुल। और उस सेम उनका भी वेलफेयर का काम है जी। हमारे न्यू एलीट्स लायंस क्लब का लांडी में एक हॉस्पिटल है जिसमें हम फ्री OPD करते हैं सुबह, और हम भी राशन करते हैं, और इसके अलावा लिहाफ, ये सारी इसके अलावा एक बहुत अहम काम हम कर रहे हैं, हमारा क्लब लायंस क्लब के मुख्तलिफ जेलों का हमने विज़िट किया। ठीक है। तो वहाँ हमें देखकर हैरत भी हुई और दुख भी है कि बहुत सारे कैदी ऐसे हैं, उसमें ख़वातीन ज़्यादा हैं, कि उन्होंने अपनी सज़ा मुकम्मल कर ली है, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी वो एक ही वजह वो उनका जुर्माना नहीं उनका कि उन्होंने सज़ा, चाहे उनकी 2 साल की, 2.5 साल, 5 साल, जो भी सज़ा थी, जो भी उनका जुर्म था या नहीं था, सज़ा मुकम्मल हो गई। लेकिन उस एक सज़ा के साथ साथ एक जुर्माना भी दिया जाता है, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। अब उसमें कई, जो हमने अभी हैदराबाद की जेल में, ख़वातीन की जेल में विज़िट किया, तो उन्होंने कहा कि हमारा बाहर किसी से राब्ता ही नहीं है, कोई है ही नहीं हमारा जो राब्ता ही नहीं है। और फिर हमारे क्लब ने ये डिसाइड किया कि हमने एक सर्टेन अमाउंट रखा कि इस अमाउंट तक के जितने भी एलोकेट कर दिया, ताकि कम जुर्माने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम क्या अच्छी बात है, दे क्या के अच्छी हम बात उनको है। इस पे आपको दादो तहसीन है। तो बाज़ है, हमको वहाँ दुख हुआ कि एक खातून मिली के लेंगे 3 साल की सज़ा हुई थी, 4 साल चल रहा है, 1 साल एक्स्ट्रा हो गया है, मगर जुर्माने के पैसे नहीं। और रकम क्या थी? 25,000 रुपये। अल्लाह, आप जो काम कर रहे हैं बहुत शानदार है, बहुत सारी दादो तहसीन है आपके लिए। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर एक वक्फा लेने से पहले आपको ये बता दूं कि मैं आपको शुक्रिया भी अदा करूँगा, एक बार तो अपने शोएब भाई हमारे साथ मौजूद है तो उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि जब हम वक्फे के बाद लौट कर आएंगे तो गुफ्तगू आगे चलेगी, फ़हम दीन होगा। लेकिन मखदूम रियाज साहब ने जो लायंस क्लब का आपको मैसेज दिया है, डू कॉन्टेक्ट लायंस क्लब और हिस्सा बने, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इंटरनेशनल सतह पर है, बिल्कुल इसी तरह जैसे रोटरी क्लब है। यहाँ लेते हैं एक वक्फा और वक्फे के बाद मिलते हैं। अल्लाह का एहसान जारी है, इनाम रमज़ान जारी है। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। नेमतें, बरकतें और रहमतें, माहे इनाम आ गया, रमज़ान आ गया, अल्लाह का एहसान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान, इनाम रमज़ान। आगा साहब आपकी जानिब आता हूँ। इश्क अली ऐन इबादत, अली के चेहरे को देखना ऐन इबादत, और अली मयार है निफाक के लिए, यानी एक मोमिन और मुनाफिक के दरमियान में निफाक की दीवार है। लेकिन फिर भी अली की ज़ाती गिरामी की वो तमाम फ़ज़ाइल जिनकी जानिब जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, जो अहले इश्क हैं वो जानते हैं। मैं चाहूँगा आपके चंद इशारे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बग़ैर किसी तमहीद के उस हस्ती का ज़िक्र है कि जिस हस्ती के कुछ इम्तियाज़ात हैं, क्योंकि जब भी आप जैसे उस्ताद और अल्लामा शहरियार नकवी जैसे उस्ताद सामने होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ ऐसी बातें हो जाएं जो मेरे एतबार से मुनासिब हो। अली की शख्सियत के ऊपर खसाइस को देखा जाए तो ला हसर लहू, कि जिसकी कोई हसर नहीं जी, लेकिन मैं एक ऐसी इम्तियाज़ी खसाइस में से एक खुसूसियत बयान करना चाहता हूँ कि आपने इस पूरी कायनात के अंदर मुशाहिदा किया होगा, मुतालिया किया होगा, चीज़ों को दर्क किया होगा।
اگر ہم خلقت آدم سے لے کر آج تک اور یہی قانون اگر ہم قیامت تک دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو لوگوں کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں باقاعدہ کہ مجھے خدا کہو یا خدا مانو. واہ. کبھی کبھار وہ اجباری ہوتا تھا جبرن, کبھی کبھار وہ ظلم کر کے, کبھی کبھار اپنا مال دے کر, کبھی کبھار احسان کر کے لوگ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہمیں خدا کہو مانو, واہ واہ واہ, نہیں تو تمہیں دربدر کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا. اس پوری کائنات کے اندر سوائے مجھے وسیع مصطفیٰ کے, علی مرتضیٰ کے, امیر المومنین, امام المتقین, امام علی علیہ السلام صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ, ان کی شخصیت کے علاوہ کوئی نہیں ملتا کہ جو انہیں خدا کہتا ہے تو مولا اسے کہتے ہیں کہ کافر ہو چکا ہے, مرتد ہو چکا ہے, اسے مار دیا کہنے بھائی. واہ 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 واہ. یہ ان کی خصوصیت میں سے خصوصیت ہے کہ جہاں پر غلطی سے بھی کسی راوی نے, کسی محدث نے, کسی مفسر نے غلطی سے بھی کسی کا نام نہیں لکھا کہ انہیں بھی خدا کہا گیا اور انہوں نے اسے روکا ہو. بھائی واہ واہ واہ. یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو بڑی بات ہے, یہ ایک عجیب امتیاز ہے. یعنی توحید کا وکیل ہے علی ابن ابی طالب. ہاں, توحید کا وکیل ہے. یعنی لوگ کہتے تھے اگر علی سجدہ نہ کرتے نا تو ہم انہیں خدا مانتے, اور جنہوں نے خدا مانا ہے انہوں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا اور وہ کمالات دیکھے کہ اس کی ٹھوکروں میں زندگی ہے, ٹھوکروں میں موت ہے. یعنی اگر کوئی زندہ شخص ہو سامنے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جس علی کھڑے ہوتے تھے میرے مولا, تکبیرۃ الاحرام کہتے تو روح پرواز کر جاتی تھی. اگر وہی عرب یاد آ گئی. وہی عرب کے لوگ جب آتے تھے کہتے تھے مردہ کو زندہ کرنا ہے, اور یہ مسئلے کا شاہد فقط وہی تھا, اب وہ انتقال کر چکا, کیا کریں, مولا اسے ٹھوکر مار کے کہتے تھے کم بیزنی, میرے اذن سے کھڑا ہو جائے, کھڑا ہو جاتا تھا. تو لوگوں نے یہ کمالات دیکھے تو انہیں خدا مانا. اور ایک اور جب خصوصیات ذکر ہو رہی ہے تو میں ایک اور خصوصیت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً کائنات کے اندر نا ہر چیز اس کی کوئی نہ کوئی حصر ہوتا ہے, تعداد ہوتی ہے, معین ہوتی ہے, لمیٹڈ ہوتی ہے. جی, تعین ہے, ہر چیز تعین ہے. یعنی آپ جہاں تک جائیں, یعنی اگر میں کہوں سمندر کو بھی اگر کوئی شخص ناپنا چاہے تو ناپ سکتا ہے. ہاں, یعنی کام مشکل ہے, حد تو ہوگی یقیناً, حد نہیں ہوگی, لیکن ان لامحدود چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے نا وہ بھی بڑی لامحدود ہے. بڑی عجیب چیز ہے. یعنی اس بیان کرنے سے پہلے نا میں آپ کو ایک حدیث کے کچھ الفاظ بیان کرتا ہوں. علامہ صاحب ساتھ رہے گا, آپ تو عربی مجھ سے بہتر جانتے ہیں, علامہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک روایت ہے, روایت کے اندر بلکہ ایک حدیث نبوی ہے. حدیث نبوی تمام علماء, تمام مکاتب فکر کے مختلف کتابوں میں موجود ہے. حدیث کے الفاظ آپ کو نقل کر کے مطلب بیان کروں گا تو آپ کو بہت لطف آئے گا. حدیث ایک لفظ ہے بحر. جی, بحر کہتے ہیں سمندر کو. جی, ابحار اس کی جمع ہے. جی, تمام سمندر. جی, یہاں تک آپ پہنچے. اس کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے شجر. جی, شجر کہتے ہیں ایک کو, اشجار کہتے ہیں کائنات کے تمام درختوں کو. جی, ایک ہوتا ہے لفظ قلم. قلم کہتے ہیں ایک قلم کو, اس کی جمع بنتی ہے اقلام. جی, اور اس لفظ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اہل علم بیٹھے ہیں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں. دو الفاظ اور لیتے جائیے. ایک ہے الجن والانس. جی, جن جنات کو کہتے ہیں اور انس انسانوں کو کہتے ہیں. انسان میں تمام انواع آ جاتی ہیں, جن کی تمام انواع آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک مخلوق رہ جاتی ہے جسے کہتے ہیں ملائکہ. جی, ملک ایک کو کہتے ہیں, ملائکہ تمام کو کہتے ہیں. بڑی عجیب حدیث ہے. میں نے یہ جملے آپ کے ہدیہ اس وجہ سے کیے کیونکہ یہ جو حدیث ہے نا اس سے حدیث ابحار بھی کہتے ہیں, حدیث الاقلام بھی کہتے ہیں, حدیث الشجر بھی کہتے ہیں, مختلف اس کے بہت سارے نام ہیں. اور رسول خدا نے ایک عجیب امتیاز اس فرزند ابو طالب کو دیکھ کر اس پوری کائنات کو قیامت تک کے لیے سمجھایا ہے کہ اگر تم جیسا کوئی بھی شخص جستجو کرنا چاہے گا نا واہ واہ, وہ کر نہیں پائے گا. کیوں؟ اگر وہ جستجو کر کے پہنچ جائے گا نا کسی مقصد تک تو وہ خدا کو جھوٹا ٹھہرائے گا. اللہ. اچھا کمال نقطہ دیکھیے گا کیسے جھوٹا ٹھہرائے گا. قرآن کریم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. جب تک وحی نہ ہو رسول کچھ کہتے نہیں, وحی کرتے جو وحی ہوتی ہے. جی, میں لفظ کو تبدیل کر دوں, وحی کرتے ہیں, وحی کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے. رسول خدا نے فرمایا ہے امام علی علیہ السلام صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہ علی کے فضائل کی جو حد ہے نا, اگر دنیا کے تمام سمندر مداد بن جائیں, مداد یعنی سیاہی بن جائے اور سارے اشجار قلم بن جائیں, اور جن اور انس اور ملائکہ اس کو اگر لکھنا شروع کرے تو اشجار ختم ہو جائیں گے, قلم ختم ہو جائیں گے, بحر ختم ہو جائیں گے, مداد ختم ہو جائے گا, لیکن اس کائنات کی تمام طاقتیں مل کر جس شخصیت کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتی وہ میرا جانشین ہے علی مرتضیٰ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ حاصل ہے کہ
کہ ممکن تو نہیں ہے کہ ہم حق ادا کریں جیسے آغا صاحب نے بیان فرمایا حدیث کی روح سے، لیکن ہم شمار کر رہے ہیں اپنے آپ کو، شہریار نقوی صاحب اپنے آپ کو شمار کر رہے ہیں ان فضائل کو بیان کر کے، خود چہرے کو جو ہے وہ جلا دے رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کچھ اور فضائل ہوں مولا کے۔ بھائی آپ نے جو جملہ کہا کہ علی توحید کے وکیل ہیں، بڑا شاندار جملہ تھا، اور خود کسی نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ قرآن میں آپ کا پسندیدہ سورہ کون سا ہے؟ تو فرمایا سورہ توحید، جس میں اللہ تعالیٰ کا مکمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سمجھ لیں کہ وہ ایک ہے، کوئی ماں باپ نہیں، کسی نے پیدا نہیں، مکمل اس کا اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھیے، جب میں کہہ رہا تھا مختلف گوشے ہیں جس میں سخاوت ہے، جس میں قضاوت ہے، جس میں علم ہے، جس میں عبادت ہے۔ آپ نے ذکر کیا، قضاوت کا یہاں سے ذکر ہو گیا، یعنی ایک ایک باب کھلتے چلتے ہیں، صرف جنگجو نہ دیکھا جائے۔ جی، اور یہاں تک کہ عبادت میں دیکھیں، ایک آدمی جب کسی کام پر ہوتا ہے نا تو وہ اپنے کام سے ہوتا ہے، اس کو پھر دوسری چیزوں کا موقع نہیں ملتا۔ جب ایک آدمی کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہو اور ایک ہائی لیول پرسنالٹی ہو، وقت کے خلیفہ ہیں، قاضی بھی ہیں، اس وقت عبادت کا وقت کیسے نکالتے ہیں؟ اسی میں عبادت بھی نکال رہے ہیں، اسی میں سخاوت بھی ہے، اسی میں سارے کام ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی علی کا دعویٰ ہے کہ علی سر وقت نماز پڑھتے ہیں، کبھی کچھ ایسا کیا جائے کہ علی کہیں سے رک جائیں کسی طریقے سے۔ کچھ لوگ نادان لوگ آئے، اپنے ہاتھ میں قلم اور کاغذ لے کر آئے، جن کے پاس نہیں تھے وہ ہرن کی کھالیں لائے، پتے لائے، اور وہ لکھنے کا پورا سامان لائے۔ سوال ان کا ایک ہی تھا، وہ علی سے پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ میں اس پوری اس واقعے کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں، جتنے بھی نادان تھے یہ جانتے تھے کہ علی ایک ایک کا نام جانتے، اس لیے اتنے کاغذ لے کر آئے تھے، اور اتنا وقت لگے گا کہ علی کی نماز چلی جائے گی۔ اور علی علیہ السلام آذان ہوئی، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ سب کے سب جمع ہو گئے۔ یا علی ایک سوال ہے، کیا سوال ہے؟ اچھا، یہ بھی یقین ہے کہ سائل کو لوٹائیں گے، جواب دیں گے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے۔ اب رکے اور کہا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا بس آپ اس سوال کے جواب دے دیں، آپ عالم ہیں اور آپ کے علاوہ کون جواب دے گا؟ بتائیے کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جو بچے دیتے ہیں؟ فرمایا جن کے کان نکلے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں اللہ کی عبادت کے لیے۔ ایک ہی جملے میں پورا فارمولہ، سارے کاغذ تہس نہس ہو گئے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب آپ کی جانب سے مولا کی شان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی ہے اور مولا کائنات کی شان و عظمت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ مولا کائنات کے حوالے سے جس طرح علامہ شہریار نقوی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ آپ کی شخصیت کے کسی ایک پہلو ہی کو کیوں مسلسل بیان کیا جاتا ہے، تو اس پر ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ ہم نے مختلف جہتوں سے بھی جب بیان کرنے کی بات کی تو ہم فضائل تک محدود رہے، ہم سیرت کی طرف نہیں آئے۔ بھائی واہ 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 واہ، اگر ہم ساری جہتوں کو بھی مضمون بنا لیں تو کون سا انصاف کر پائیں گے؟ جو اگر ایک جہت پہ بات کریں انصاف بھی نہیں کر پائیں گے، اور ہمارے بیان کا سلسلہ جو ہے وہ فضائل و مصائب تک رہا، سیرتوں کی طرف ہم نہ آ سکتے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ ہم مولا کائنات کے فضائل بے شمار بیان کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ان سے محبت جو ہے وہ مومن کے ایمان کی علامت ہے۔ بے شک یہ معیار ہے ایمان اور نفاق کے درمیان کہ مومن کا دل محبت علی سے خالی نہیں ہو سکتا، اور منافق کے دل میں ان کی محبت نہیں آ سکتی، اور یہ محبت پیدا ہی تب ہوگی جب ان کے فضائل سنے اور سنائے جائیں گے۔ لیکن اس میں ایک یہ بات بھی ضرور ہے کہ ان کے فضائل میں جتنی فضیلتیں، جس طرح بھی عبادت کی بات ہوئی، سخاوت کی بات ہوئی، شجاعت کی بات ہوئی، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی مبارک زندگی کے اندر اختیار اس لیے کی کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ سیرت، یہ سیرت، جی، ان کی سیرت کو ہم نمونہ بنائیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھیں، اور ہمارے لیے تو نقش قدم جن کا نمونہ بنایا گیا صراط مستقیم کہہ کر، یہ تو وہ لوگ ہیں۔ اب ہم نے ایک تو یہ کیا کہ اپنے ذکر کو ان کے فضائل تک محدود کیا، سیرت کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ دوسرا مسئلہ ہم نے یہ کیا کہ جن کا ذکر ہماری زندگی میں شب و روز ہونا تھا وہ مخصوص ایام تک محدود ہو گیا۔ یہ بھی کمال۔ یہ ہم نے اپنے نسلوں کے ساتھ زیادتی کی کہ شب و روز پھر جن کا ذکر ہوتا ہے وہ ان کو رول ماڈل بنا کر ان کے پیچھے چل پڑے، اور ہمارے جو ہے نا مولا کا شجاعت اب ہمارے جوانوں میں نظر نہیں آتا، وہ سخاوت اب ہمارے یہاں نظر نہیں آتی، وہ علم ہمارے یہاں نظر نہیں آتا، دین کا وہ درد، دین سے وہ محبت ہمیں نظر نہیں آتی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ہم نے سیرت کے کل گوشوں کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور مولا کائنات کے ذات مبارک سے متعلق ایک خاص فضیلت جو ہمیشہ مجھے بڑی محبوب رہتی ہے، واقعہ مجھے بڑا پسند ہے، وہ ہے خیبر کا واقعہ۔ جی، کہ آپ وہ ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ بھئی یہ ایسا جملہ ہے کہ یہ پورا ایک تھیسس ہے کہ اس پہ آپ غور کریں اور اس پہ مقالہ تیار کریں کہ یہ کیا جملہ ہے۔ اور جتنی دفعہ آپ اسے پڑھیں اور سنیں
آپ کے دل میں جو ہے نا وہ محبت کی شمع روشن ہوتی رہتی بھائی واہ 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 واہ. کہ خیبر کا قلعہ جب فتح نہیں ہو رہا تھا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل لشکر اسلام کا علم اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول بھائی محبت پہلے فائل بنایا کہ فائل وہ ہوگا مفعول اللہ اور اللہ کا رسول, بے شک. پھر اس کے بعد فائل اللہ کو بنا دیا اور اللہ کے رسول کو بنا دیا کہ اب وہ لوٹا کے اب یہ محبت سند کر رہے ہیں. ہو گئی بھائی واہ واہ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہر شخص مشتاق تھا واہ. کہ یہ اعزاز اس زبان سے کہ جس زبان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ, جی اس مبارک زبان سے یہ اعزاز کس کے نام آتا ہے. واہ. کیا بات ہے. اور دوسرے دن ہر شخص منتظر تھا, مشتاق تھا کہ کیا نام زبان مبارک سے جاری ہوتا ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبائے مبارک نے جنبش کی اور فرمایا کہ علی کہاں ہیں. واہ. باوجود اس کے کہ مولا کائنات اس وقت اس مجلس میں موجود نہیں ہیں. چشمان مبارک میں کچھ آثار ہیں جس کی وجہ سے آپ حاضر نہیں ہیں. حکم دیا, حکمن فرمایا کہ علی کو طلب کیا جائے. کیا بات ہے. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے چشمان مبارک میں ڈالا اور اس کے بعد لشکر اسلام کا پرچم آپ کے حوالے کیا گیا اور پھر آپ نے تاریخ رقم کی فاتح خیبر ہونے کی حیثیت سے. تو مولا کائنات ایک مومن کی محبت کا مرکز ہے. ان کی ذات میں جہاں فضائل کا ایک بڑا باب ہے وہاں ان کی سیرت بھی ایک بڑا نمونہ. کیا بات ہے. اور ان کے اقوال سے بسا اوقات یہ سیرت واضح ہوتی ہے. مجھے ایک منظر ذہن میں واضح ہوتا ہے اور میں علماء کی موجودگی میں بیان کروں گا کہ جب خلافت کی مسند پر جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہما و علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے تعریف کی وہ پل باندھے کہ زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے. اور جیسے کہ مصاحبین ہوتے ہیں بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں خوشنودی کے لیے, جب وہ تمام تعریف کر بیٹھا تو حضرت علی مسکرائے اور کہا ہے بندہ خدا جتنا تو نے بیان کیا میں اس سے کچھ کم ہوں. کیا بات ہے. تو نے زیادہ بیان کر دیا اور جتنا تو دل میں میرا احترام اور محبت رکھتا ہے اس سے میں بہت بلند ہوں. کیا بات ہے. اس سے میں بہت بلند ہوں. اور پھر اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے علی میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے پہلے دور میں دوسرے دور میں اور تیسرے دور میں خلافت کے امن دیکھا ہے, سکون دیکھا ہے, ہر طرف چین ہی چین تھا. اور جب سے آپ مسند پہ آئے ہیں ہر طرف سے شورش اٹھ رہی ہے, آواز اٹھ رہی ہے, کچھ ایسا کیجئے کہ سب امن ہو جائے. تو حضرت علی نے ایک دفعہ پھر تبسم فرمایا اور کہا ان 3 ادوار میں میں مشیر تھا ان کا, اس لیے معاملات بہتر تھے, میں تمہیں مشیر شمار کر رہا ہوں, اب دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے ہوں گے. یعنی یہ گفتگو بداری ہے حضرت علی کی کہ ان کا انداز ایسا تھا جس میں وہ اصلاح کا حوالہ نکالتے تھے اور ہمیشہ سکھلاتے رہتے تھے. لیکن جو اقوال ہم تک پہنچے ہیں, شہریار نقوی صاحب آخری نقطے پہ آگئے ہیں ہم پروگرام کے, ان اقوال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ان اقوال کے ساتھ ادبی سرقہ کیا جاتا ہے. کچھ لوگ اور ناموں سے منسوب کر کے ان اقوال کو لکھتے بیان کرتے ہیں اور بسا اوقات ایک اور منظر ہوتا ہے وہ بتائیے گا آپ. وہ اس طرح ہوتا ہے, کچھ تو موٹیویشنل اسپیکر ایسے ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ حضرت علی کے کال کو جو ہے وہ اپنے کال کہہ کے اور اس پہ داد لے رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو وہ آپ کو نا بہت اچھا سا ڈیزائن کیا ہوا کسی اور کے کال کو حضرت علی کے کال سے منسوب کیا جاتا ہے. کوئی بھی خوبصورت بات جو کسی بھی دانا نے کہی ہے وہ حضرت علی سے منسوب کر دی جاتی ہے اور جو ہے وہ کاذب ہونے کی ایک شکل جو روایات میں بیان کی گئی ہے اور بدترین شکل کہ ایک ایسی بات کسی سے منسوب کر دی جائے جو حقیقتاً نہ ہو. جناب آپ کے 2 جملے اس پر. بالکل بہت اچھی طرف نشاندہی ہے آپ کی. اس میں صرف ایک بات میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ایک اچھی بات ہوتی کسی اور کے ساتھ منسلک کر دی جاتی. اچھی باتیں ساری علی کی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اچھی باتیں جو کسی اور کے ساتھ منسلک کی گئی, اس کو ذرا توجہ سے میرے دیکھنے والے بھی سنیں گے. جو باتیں کسی اور کے ساتھ منسلک کی گئی ہیں در حقیقت ہم نے جب ان کی تحقیق کی وہ اصل میں مولا علی کا کلام تھا, بعد میں کسی اور کے ساتھ منسوب ہوئی اور پھر بعد میں وہ تبدیل ہوئی تو پھر ایسا لگا کہ شاید علی علیہ السلام کا کلام نہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ واقعی ظلم ہے, آپ نے کہا کہ سرقہ ہے, چوری ہے یہ, اور چوری اچھی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آج کل جو سر پھرا جس کے دماغ میں کچھ آ رہا ہے, جس کا دل ٹوٹ گیا اور کسی نہ کسی وجہ سے کسی عشق و محبت میں ناکامی ہو گئی, اس نے اپنی طرف سے ایک بیان داغ دیا اور نیچے لکھ دیا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام, تو یہ ذاتی ہے اور یہ گناہ کی اس میں زمرے میں آتا ہے. یہ گناہ. اس پر ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے, وہ کسی کا قول ہے, میں اس شخص کے نام سے بھی واقف نہیں لیکن مجھے تحریر میں ان کا یہ کانٹینٹ پسند آیا. انہوں نے کہا کہ
بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم بال موچی سے نہیں کٹواتے. ہم جو ہے نا وہ کپڑے درزی سے سلواتے ہیں, وہ سبزی والے کے پاس نہیں لے کر جاتے, لیکن دین ہم کہیں سے بھی لے لیتے ہیں. جب آپ کوئی بھی دین کی بات لے رہے ہیں تو آپ محتاط انداز میں احتیاط کے ساتھ لیں کہ اس سے آپ کی آخرت اور آپ کے دین کی بقا کی بات جڑی ہوئی ہے. تو جب بھی آپ کوئی اچھی بات بھی لیتے ہیں تو آپ اس کی تحقیق کریں کہ کس کا قول ہے, اسے بیان بھی کرنا ہے. یعنی بہت ساری باتیں اچھی باتیں کہہ کر, ہمارے یہاں یہ بات اکثر رمضان شریف کے شروع میں آتی ہے کہ جس نے رمضان مبارک کی مبارکباد دی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, حدیث رسول بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں وہ لوگ جو تحقیق نہیں کرتے, اچھی بات سمجھ کر پھیلا دیتے ہیں, وہ کسی دوسرے کی طرف جھوٹ وہ ایسا بھی کہتے ہیں 10 لوگوں کو بھیجیں گے خوشخبری آئے گی, خوشخبری ملے گی. اچھا, آپ کی بات کو صرف تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کی اجازت سے کہہ رہا ہوں, رمضان کی مبارک دینے میں کوئی ممانعت نہیں, کوئی ممانعت نہیں, یہ اس طرح واضح ہو جائے تو اچھا ہوگا. لیکن اس طرح کی یہ نیت ہوگی جی حدیث مبارکہ ہے, یہ درست نہیں ہے. جناب کیا کہیں گے حضرت علی کے اقوال کے ساتھ جو ایک زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اس بارے میں آپ کو 2 مختصر سی چیزیں اپنے سننے والوں کو بتاتا چاہوں گا کہ اگر آپ نے سنا ہو کہیں پر چوری ہو گئی تو چوری ہمیشہ وہاں ہوتی ہے جہاں پر کوئی مال و زر ہو. جو بے زر ہوتے ہیں وہاں پر کبھی چوری نہیں ہوتی. تو اس دنیا کے اندر سب سے بہترین کانٹینٹ کی ابتدا جو ہے نا, جتنے سائنس اور ریسرچ کرنے والے جاتے ہیں, تمام علوم کی ابتدا علی ہے, تمام علوم کا واسطہ علی ہے, تمام علم کی ایجاد علی ہے. تو ہر اچھی کائنات کی چیز پلٹتی وہیں پر ہے. کیا بات ہے. کیونکہ دیکھیں, کہنے والا بڑا سمجھدار, کیا کہیں گے, اس کائنات کا سب سے سمجھدار سرتاج انبیاء, انا مدینہ تو علم والی بابا, تو دروازہ تو وہیں پر ہر اچھی بات کا. اگین ایک اور چیز میں بتاتا چاہوں گا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور جو لوگ اس سے سمجھ پاتے ہیں, درک کر پاتے ہیں, جانچ پاتے ہیں, بھانپ پاتے ہیں, وہ آپ جیسے اہل علم اور اہل ذوق ہے. معاشرہ اس بات سے بہت دور ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بالکل ایسی ہے جیسے کوئی شخص 30 دن 29 دن تراویح پڑھتا ہے, لیکن اگر اسے 30 دن بعد 29 دن بعد اگر پوچھا جائے آپ نے پورا قرآن سنا, کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں کیا ہے؟ کیا بات ہے. تو وہ نہیں جانتا, کیونکہ اس نے عربی متن تو سنا, ثواب حاصل کیا, عبادت کی کسی بھی طریقے سے کی, لیکن وہ متن تک پہنچ ہی نہیں سکا, سمجھ ہی نہیں سکا. ہمارے یہاں پہ بہت دوری ہے, وہ احادیث نبوی کلام معصوم سے دوری ہے. اگر لوگ پڑھ پاتے تو صحیح اور غلط کا فیصلہ کر پاتے. جس نے اندھیرا نہیں دیکھا وہ کیا آپ سمجھے گا مقصد روشنی. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. نعمتیں, برکتیں اور رحمتیں, ماہ انعام آ گیا, رمضان آ گیا, اللہ کا احسان, انعام رمضان, انعام رمضان, انعام رمضان. حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. اسی جرم نے جو اگر تم کو منکر جہنم پہنچایا تو پھر کیا کرو گے. بڑی پیاری بات, آپ سب کی سماعتوں کو نظر کروں گا. لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے. لکھا ہو کسی در پہ نام علی گڑھ تو نفرت سے کہتے ہو شیعوں کا گھر ہے. یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا
تو پھر کیا کرو گے. یہی نام تم کو جو جنت کے در پر لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے. اور قبلہ بڑی پیاری بات, نہ مانو وہ ممبر, نہ مانو وہ خطبہ, نہ مانو وہ اعلان من کن تو مولا. نہ مانو وہ ممبر, نہ مانو وہ خطبہ, نہ مانو وہ اعلان من کن تو مولا. وہاں بھی نبی نے علی کی ولایت کا منبر سجایا تو پھر کیا کرو گے. حشر میں خدا نے علی کی ولایت کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. اللہم صلی علی محمد. بہت شکریہ. اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا, اور آپ کی جو آواز کا ٹون ہے وہ اتنا لطیف ہے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ٹون ہے یہ خدا داد ہے, باقی آپ کی کوشش و کاوش ہے. اللہ نے جو آپ کو آواز دی ہے وہ تو من جانب رب ہے. اور ناظرین محترم, اس وقت ہم موجود ہیں فہم دین کے علماء کے ساتھ, اور جب ہم ان علماء کے ہمراہ موجود ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا گمان ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے ہمیں سہارا دے رکھا ہے, کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو ہم فوری طور پہ پوچھ سکتے ہیں. اور میرے دائیں جانب موجود ہیں علامہ شہریار نقوی صاحب. آپ ہمیشہ سے جب بھی ہمارے سیٹ پہ موجود ہوتے ہیں تو ہم اس صوفے کو ممبر تصور کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ زیب ممبر ہیں, اور یہی سبب ہے کہ آپ کو اکیلے صوفے پہ بٹھاتے ہیں کہ آپ ممبر پہ موجود ہیں. آپ 3 مرتبہ کتاب کے ذریعے سے تمام عوام الناس کو ایڈریس کر چکے ہیں. آپ مسجد و ممبر و محراب کا عنوان رکھتے ہیں, درجنوں سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کے مقتدی ہیں, اور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد بائیں جانب دیکھیں تو ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے مفتی عابد رضوی صاحب موجود ہیں کہ جو جامعہ غوثیہ قادریہ کے محتمم ہیں, اور بہت خاص طور پہ اور بہت شوق و ذوق سے یہ بلوچستان کے دور افتادہ مقامات پر جو ہے وہ علم کے پھیلاؤ میں بہت بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اور ہماری ٹرانسمیشن کے ساتھ ساتھ مختلف چینلز پر آپ انہیں دیکھتے ہیں, لیکن جہاں جہاں یہ موجود ہوتے ہیں, جملہ میں یہی کہتا ہوں, اگر ان کی گفتگو کو کرکٹ سے تشبیہ دے دی جائے تو یہ بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ایسے اسٹروک کھیلتے ہیں کہ بال گراؤنڈ سے باہر چلی جاتی ہے, پھر نئی بال کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ ہیں. پھر ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں, آغا وقار سومانی صاحب. آغا وقار سومانی ان نفوس قدسیہ کے عنوان سے اگر بات کی جائے جن سے ہم محبت کرتے ہیں, مودت رکھتے ہیں, تو ان کے مزارات اور ان کے روضوں کو ہم تصور کر کے اپنے اندر ایک روحانیت محسوس کرتے ہیں, جبکہ یہ برسہ برس سے 1 دہائی تک ان روضوں کے قریب رہے اور ان مقبروں کے قریب رہے, ان نفوس قدسیہ کا ان کو جو ہے وہ قربت کا شرف حاصل ہے, اور فارغ التحصیل ہے عراق سے یہاں موجود ہے, اور ان سے ہم قصب علم کریں گے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے جو آواز سنی وہ کامران جعفری کی تھی, اور ملک کا نامور ثنا خاں ہے. بہت اچھا جو ہے وہ سوز و سلام اور دیگر چیزیں آپ ان کی سنتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ سید ابال حیدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ہم چاہیں گے ابال حیدر کو بھی اسکرین پہ دکھا دیا جائے, اور پھر اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انجینئر طلحہ عالم ہمارے پاس آ چکے ہیں. انجینئر طلحہ عالم جو ہے وہ آج کے مقابلہ تقریر کے جج ہے, اور آج یہ منصفی کریں گے. تو میں تمام علماء کی اجازت سے, یہ ایک مختصر سا سیشن ہے, آپ کی اجازت سے. جی طلحہ آپ منصف ہیں اور آپ کہیں گے تو ہم بسم اللہ کریں گے. اوور ٹو عابدہ. جی بالکل, اور کوارٹر فائنل بھی ہے ہمارا. اچھا, آج پہلا کوارٹر فائنل ہے. جی بالکل, آج پہلا کوارٹر فائنل ہے. جو بچے اور یہ کوارٹر فائنل 4 ہوں گے. جی 4 ہوں گے, اور ان 4 میں سے پھر جو فاتحین ہوں گے وہ پھر 2 سیمی فائنل میں آ جائیں گے. جی بالکل, اور 27 رمضان کو ہو سکتا ہے ہمارا جو ہے فائنل ہو, اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد ہو. یہ ججز اور پوری جوری جو ہے وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے عیسیٰ اگر آپ ریزلٹ شیٹ دے دیں طلحہ کو, تو ہم اپنا جو ہے وہ
سیگمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں, اور بزر جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیجیے گا, ٹائمنگ وغیرہ بھی بزر بجے گا. جی بالکل. پارٹیسپینٹس کو میں بتا دیتی ہوں کہ 2 منٹ پہ پہلا بزر بجے گا, 2.5 منٹ پہ دوسرا بزر بجے گا. ٹوٹل دورانیہ آپ کی تقریر کا 2.5 منٹ ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کا ٹاپک آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان, تو آپ لوگوں کی اجازت سے میں بلانا چاہوں گی. بلکہ میں کہوں گا کہ وہ جو آپ ایک ہمیشہ جملہ کہتی ہیں وہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر آواز یہاں فلور پہ نہیں آئی تو 2 منٹ کے بعد جو پہلا کوشن بزر ہے وہ میرے کان میں یہاں پر مجھے IFB میں بتا دیا جاتا ہے. فواد موجود ہیں ہمارے سیٹ پر, ہمارے PCR میں, اور پھر 2.5 منٹ پر بھی مجھے بتا دیا جاتا ہے. اور ایکچوئل ٹائمنگ جو ہے وہ ہم ججز کو بتا دیتے ہیں کہ آج کون کتنے ٹائم پر اپنی اسپیچ اینڈ کر رہا ہے. جی پہلے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں شریم مشتبہ SMS آغا خان اسکول سے. جی بسم اللہ شریم. اجازت ہے؟ جی. سبز پرچم تلے عہد وفا باندھنے والے اس مٹی کو مقدس مانتے ہیں صدر عالی وقار. رنگ نسل و زباں کے صنم توڑ کر سبز ہلالی پرچم کی عظمت پر کٹ مرتے ہیں. تعصب کے آتش فشاں میں حب وطن کا چشمہ پھوٹتا ہے جو آنے والی نسلوں کو حرمت وطن پر جان نچھاور کرنے کا درس دیتا ہے کہ جناب والا بعد مخالف کے تھپیڑوں کا مقابلہ یک زباں ہو کر سایہ خدائے ذوالجلال کی صداؤں سے دیا جاتا ہے. پھر کون ہے علی وقار جو سلک وحدت میں پروئے ہوئے موتیوں کو جدا کر سکے؟ کون ہے جو ان کی وحدت کو پاش پاش کر سکے؟ کون ہے جو پاک سرزمین شاد باد کا نعرہ بلند کرنے والوں سے اس ماں دیوی جیسی زمین کو چھین سکے؟ کہ سب پرچم تلے ہم سبھی ایک ہیں, سلکی وحدت میں ہیں ہم پروئے ہوئے, اصل ایمان ہے اور حب وطن دل میں دونوں کو ہیں ہم سموئے ہوئے. جن کا کعبہ وطن اور ایمان حب الوطنی ہو وہ ذات, رنگ اور صوبائیت کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں صدر عالی وقار. پھر چاہے 65 کی جنگ میں دشمنان وطن کے سامنے سے پلائی دیوار بننے والے محب وطن ہو, چاہے پنجاب بلوچستان اور اندرون سندھ کے سیلاب زدگان کی مدد کو پہنچنے والے JDC, بیت السلام اور سیلانی ویلفیئر کے رضاکار ہوں, چاہے ہندو اقلیت کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر وحدت کا ثبوت دیتے انسانی حقوق کے علم بردار ہوں, چاہے پشاور کی امام بارگاہ میں ہونے والے بم دھماکے پر اظہار تعزیت کرتے سنی بھائی ہوں. سب کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی پیغام ہے کہ پاکستان ہمارا ہے. رنگوں نسلوں زباں کے صنم توڑ کر, رنگوں نسلوں زباں کے صنم توڑ کر پھر اخوت کا منظر دکھا دیں گے ہم, پھر اخوت کا منظر دکھا دیں گے ہم. شکریہ جی. اور ٹائمنگ آپ کے پاس آ گئی ہوگی آگا. نیکسٹ ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں محمد 2 منٹ 19 سیکنڈ آیا ہے جی. اور ہمارے جو پینل پہ موجود ہیں وہ جب مجھے ٹائم بتاتے ہیں تو یہ نہیں کہتے 2 منٹ 19 سیکنڈ, وہ کہتے ہیں 2:19 منٹ. جی عفان, محمد عفان. ہم سب پاکستانی ہیں, یہ ہم سب کا پاکستان ہے. 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پہ ابھرنے والا یہ ملک ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. جی ہاں, کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے, انگنت جوانوں نے جام شہادت نوش کیا, کتنی ماں کے سامنے ان کے بچوں کو بے دردی سے مارا گیا, کتنے ہی بچے یتیم ہوئے, اور انگنت قربانیوں کے بعد اس ملک کو حاصل کیا گیا. یہ ہم سب کا پاکستان ہے, اس دھرتی کی مٹی کہ جس کی سوندھی سوندھی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہی رواں رواں پرسکون ہو جاتا ہے. یہ ہم سب کا پاکستان ہے کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا. یہ ہم سب کا پاکستان ہے جس میں بستی ہماری جان ہے, جو کہ ہماری پہچان ہے, جس سے ہماری شان ہے, یہی ہماری آن بان ہے, اسی میں میرا دل اور میری جان ہے. یہ ہم سب کا پاکستان ہے, یہ ہم سب کا پاکستان ہے. شکریہ جی. اور اگلے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہے سدیس فاروق, اقرا ریاض الاتفاظ سے. جی بیٹا بسم اللہ. اجازت ہے؟ جی اجازت.
جہد مسلسل کی داستانیں نگار وطن کی سلامتی کا عنوان ہوا کرتی ہے صدر علی وقار. 23 مارچ کا وہ دن معلوم ہوتا تھا کوئی اہم فیصلہ قیام پانا تھا. جنگی جنون اور جوش ایسا لگتا تھا لوگوں کا سمندر امڑ آیا ہے. ان کے رخ کا ریزہ ریزہ بس ایک ہی نعرہ لگا رہا تھا, لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. اور پھر دنیا نے دیکھا جہد مسلسل کی داستان نگار وطن کی سلامتی کا عنوان بن گئی اور روئے زمین پر ایک نئی اسلامی سلطنت پاکستان بن گئی. 27 رمضان کی رات امت مسلمہ کو پاکستان کا تحفہ عطا کر دیا. یہ وہی عطائے خدا بندی ہے جس کی بقائے تابندگی کے لیے شہیدوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور اہل قلم نے اپنے لبوں کے ترانے دیے کہ اے نگار وطن تو سلامت رہے, تیرے ماتھے پہ تاج امامت رہے, تیرے جوانوں میں شان شجاعت رہے. اے نگار وطن تو سلامت رہے, اے نگار وطن تو سلامت رہے. جناب صدر, یہ زمین ہے امانت شہیدوں کی, یہ گواہی ہے ہر ایک چراغ آباد کی. سلامت رہے یہ وطن تو قیامت. یہی ہے دعا اور یہی ہے عبادت, یہی ہے دعا اور یہی ہے عبادت. شکریہ جی. اور ٹائمنگ جو ہے آپ کے پاس ان کی بھی آ گئی ہوگی. تینوں پارٹیسپینٹ سامنے 1 منٹ 55 سیکنڈ ان کا وقت ہے. آ جائیں جی, تینوں سامنے آ جائیں. اور رزلٹ تیار ہے, کریٹکس کی طرف آتے ہیں. جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب شرائم تقریر کر کے گئے اور محمد عفان نے اپنی تقریر شروع کی تو آپ کی تقریر جیسے جیسے آپ ادا کر رہے تھے اس وقت میری پریشانی بڑھ رہی تھی کہ آج کا مقابلہ بہت ٹف ہو جائے گا, خاص طور پہ ہم دونوں منصفین کے لیے. لیکن چونکہ جو فمبل آیا اور آپ اپنا مواد پورا نہیں کر سکے تو اس کے بعد پھر مقابلہ اتنا مشکل تھا نہیں شرائم کے لیے. اچھا, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شرائم ماشاءاللہ سے جہاں ہم منصف جو ہے جو بچے یہاں تقریر کرتے ہیں ان کو ان کی غلطیوں سے آگاہ کرتے ہیں, وہیں ہم تعریف بھی کریں گے. جی بالکل کرنی چاہیے. گرفت بہت ہے, جو جملے آپ ادا کر رہے تھے یا جو الفاظ آپ ادا کر رہے تھے اس پہ آپ کی گرفت ہے ماشاءاللہ. بالکل اسی طرح سے عفان آپ کا بھی یہی معاملہ تھا. باقی آپ جب تقریر کر رہے تھے نا عفان, تو یقین جانیے آقا بھائی علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں کہ ہم یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف عنوا تھے, اصل داستاں تم ہو. جس طرح سے یہ بچے پاکستان کے لیے بول رہے تھے, خدا کرے کہ وہ بہتری ہو. اور آپ کا خاموش ہونا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بنتا بھی ہے کہ بچہ ایک آواز لگا رہا ہے اور آواز لگاتے لگاتے وہ خاموش ہو گیا. تو اب بڑوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو تیسرے مقرر آئے, بیٹا آپ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے تلفظ کے بہت زیادہ مسائل ہیں, ٹھیک ہے. اسلامی سلطنت, علماء کرام بیٹھے ہوئے, اسلامی سلطنت کہا اور اسلامی ریاست, اس کا فرق اگر آقا بھائی آپ واضح کر دیجئے گا تو وہ زیادہ مناسب ہوگا تاکہ سننے والوں کی بھی اصلاح ہو. باقی چہرے کا جو کینوس ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ اب جو ہمارے اگلے مرحلے میں مقررین جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کا فیس ایکسپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھے گا, کیونکہ آپ کا مقابلہ چونکہ اب کوارٹر فائنل سے سیمی فائنل اور پھر فائنل ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ بڑی عمر کے مقررین بھی آپ کے مقابلے میں ہوں گے. یہ میری طرف سے رائے ہے. آگا بھائی. اچھا, میری آنکھیں بہت تیز ہیں, یہاں سے مجھے آپ کا رزلٹ نظر آ رہا ہے. جی بالکل, اور ایز اٹ از رزلٹ میرے پاس ہے, ایکیوریسی کے ساتھ یہ رزلٹ میرے پاس ہے. وہ آپ اس کو جمع کر لیجئے گا, اناؤنس کر دیجئے گا. سب سے پہلے تو شرائم آپ کے لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا. جب یہ جملہ میرے لیے آپ کی عمر میں کسی جج نے کہا تھا تو اس جج کا نام بھی میں یہاں لے لیتا ہوں. اس جج کا نام تھا سید اون عباس. انہوں نے کہا تھا میرے لیے, میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, لفظ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں, شرائم بتائیے کہاں استعمال ہونا ہے. یہ آپ کو میں نے داد دی, ٹھیک ہے جی. اور جیسا کہ ابھی یہ کہا انہوں نے کہ داد دینی چاہیے, آپ داد کے لائق ہیں. اور اس سے بھی زیادہ کمال بات یہ ہے کہ آپ تقریر کے سوا بھی ایسے ایٹیکیٹس رکھتے ہیں کہ جب آپ آتے ہیں آپ کا ہاتھ ملانا,
ادب سے سر جھکانا، یہ پتہ دیتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ خاندانی اعتبار سے پوری ایک تربیت دی جا رہی ہے۔ آج آپ نے شاید روانی میں پلائی کو پلائی کہہ دیا، جبکہ وہ لفظ پلائی تھا سیسا پلائی دیوار، اور ایک آدھ اور اس طرح لفظ تھا، میں اسے ظاہر سی بات ہے نوٹ کر کے یہاں آپ کے نمبر تو شمار کر رہا تھا، لیکن آپ کے آگے جو دو مقابل تھے آج ان کا دن نہیں تھا، تو ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ مہار چھوٹ گئی، ان کی رقابیں بھی پیروں سے باہر چلی گئیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس سے مسلسل غلطی کا احوال جاری رہا، لیکن آپ کا سٹارٹ بہت اچھا تھا، آپ مقابل کی حیثیت سے آئے تھے اور اس پر آپ کو داد بنتی ہے عفان۔ پھر اس کے بعد جو تیسرے ہمارے مقرر ہیں، جب آپ آئے تو جیسا کہ میرے فاضل دوست نے کہا کہ آپ کے پاس سے غلطیوں کا زیادہ جو ہے وہ آ رہا تھا تلفظ کے حوالے سے، اس پہ تھوڑا سا کام کر لیجئے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور فیصلہ قیام پانا تھا، یہ جملے کی بنت بھی ذرا معیوب سی لگ رہی تھی، قیام پذیر ہوتا ہے، اور جو آپ فیصلہ کہنا چاہ رہے تھے وہ فیصلہ قیام نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بقائے تابندگی، یہ بھی آپ کی طرف سے ایک جو ہے وہ غلطی گئی تھی۔ بہرحال اوورآل آپ کا مقابلے کا فیصلہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے، لیکن آپ نے ایک سوال پوچھا تھا تو وہ جواب دے دوں۔ اسلامی سلطنت اور اسلامی ریاست میں لغوی اعتبار سے اور جملے میں استعمال کے اعتبار سے کیا فرق ہے وہ واضح کر لیجئے۔ اسلامی سلطنت وہ ہے جس کا سربراہ سلطان ہے، کوئی ایسا سلطان جو فاتح ہے اور اس نے سلطنت قائم کی ہے، اور ریاست وہ ہوتی ہے جہاں نظام موجود ہوتا ہے، یعنی اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ وہاں نظام نمو پا چکا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے کبھی بھی مدینے کو سلطنت نہیں کہا، ہم نے ہمیشہ ریاست کہا ہے کیونکہ وہاں نظام موجود تھا۔ تو یہ فرق دیکھ کر آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ جناب رزلٹ بالکل واضح ہے، بس ایک بات یہی کہوں گا، شعیب آپ نے جس طرح سے شروع میں کہا تھا نا کہ بعض لوگ جن کا ایمان و کعبہ وطن ہو تو پھر اس میں جو ہے وہ نیشنلزم اور باقی چیزوں کا جو ہے نا عنصر آ جاتا ہے، تو ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا۔ باقی 48 نمبر کے ساتھ جو ہے وہ آپ اگلے مقابلے کے لیے یعنی ایک قدم ذرا آگے آ جائیے کوالیفائی کر رہے ہیں۔ اچھا، شریم وہی ہے جن کو آپ نے لاسٹ ٹائم جو ہے نا وہ وائلڈ کارڈ جی وہ اصل میں یہ ہے کہ دوسرے مقرر عفان وہ آگے آ گئے تھے راؤنڈ میں، اور شریم جو ہے بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا لک تھا اور ان کو آگے لایا گیا تھا، لیکن آج ماشاءاللہ سیمی فائنل میں یہ ایسے ہی دوبارہ کیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر، جیسے آپ شکریہ، یہ وہ آپ کے ایٹیکیٹس ہیں جو سوا تقریر کے بھی ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن دونوں شہزادوں کے لیے بہت سا پیار، اور یہاں یہ سلسلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ جی، فائنل میں جو فائنل تک پہنچ جائیں گے ان کے لیے گفٹس ہیں، لیکن ان تینوں بچوں کے لیے بھی ہیں میری طرف۔ اچھا چلے جی، یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان تینوں کے لیے بھی ہے، اور یہاں لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ہمارے ساتھ علماء کرام ہیں، فہم دین کا سلسلہ ہوگا۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، او کل کا جمال جزب کے چہرے سے ہے آیا، کل کا
سے ہے آیا گھوڑے پہ ہے حسین اور نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین اور نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی رسول پاک کا میری طرف سلام آیا میری زبان پر جس دم علی کا نام آیا علی کا نام ہی اعظم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے اللہ کیا خوب آپ نے بدر منیر قادری صاحب اور آپ نے کیا شاندار اس کا سما باندھ دیا آج ذکر علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ کیا جائے گا اس ایک جملے میں میں نے یہ کہہ دیا کہ تمام جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ اس بات پر جو ہے وہ اجماع ہے ان کا کہ علی کی ذات گرامی اس لائق ہے کہ ان کی تعریف اور توصیف کی جائے فضائل بیان کیے جائیں اور یہ روایت بھی سب کے ہاں موجود ہے کہ علی کا ذکر عبادت شمار کیا جاتا ہے تو آج 19 رمضان کو جب کہ یہ 3 ایام جو ہے وہ اس اعتبار سے ہیں کہ یہ شب ضربت ہے پھر شب مصیبت ہے اور پھر شب شہادت ہے لیکن ہم ان 3 دنوں کو اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے عام طور پر نشستوں میں کیا جاتا ہے کہ پہلے باب فضائل اور پھر اس کے بعد وہ باب کے جس میں مصائب بیان کیے جاتے ہیں تو فضائل کی ابتدا ہو رہی ہے ہمارے پاس علامہ شہریار نقوی موجود ہیں ہمارے پاس مفتی عابد رضوی صاحب موجود ہیں اور آج ہمارے پاس جو ہے آغا صاحب بھی موجود ہیں آغا وقاص عثمانی صاحب عمومی طور پہ تو دن کے وقت میں جو ہے وہ افطار کی ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ ہوتا ہے لیکن آج یہاں تشریف لائے ہیں اپنے ذوق و شوق سے کہ اس نشست سے اپنا اجر پالیں آج ہم ذکر علی ابن ابی طالب کرنے جا رہے ہیں میں سب سے پہلے چاہوں گا شہریار نقوی صاحب علی ایک دیو مالائی حقیقت کا نام ہے ایک دیو مالائی حقیقت کا نام ہے اس کی پرتیں جو ہے وہ کھلتی بھی چلی جائیں تو بھی ہم اس کے اصل مصدر تک نہیں پہنچ پاتے اور یہ زمانہ جو ہے وہ لاکھ کوشش کے بھی باوجود وہ حق ادا نہیں کر پاتا
کہ تعریف و توصیف کی جائے. میں اپنے نانا کے ایک استاد جن سے ہمیں بھی بہت عقیدت تھی، علامہ یار محمد شاہ صاحب، ان کا ایک جملہ دہرا رہا ہوں. وہ کہا کرتے تھے کہ علی کی ذات گرامی میں اتنی تعریف و توصیف اور فضائل کے باب ہیں کہ میں نے ان کو چھوڑ کر علی کی کمزوریوں پر غور کیا ہے. میں نے علی ابن ابی طالب کی کمزوریوں پہ غور کیا ہے، اور مجھے یہ علم میں آیا پوری تحقیق کے بعد کہ کل ملا کر ذات گرامی میں 2 کمزوریاں پائی جاتی ہیں. 2 کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور انہوں نے کہا پہلی کمزوری یہ ہے کہ علی خدا سے ڈرتا ہے، اور دوسری کمزوری یہ ہے کہ علی محمد سے چھوٹا ہے. باقی کوئی کمزوری ان کی ذات گرامی میں نہیں پائی جاتی. میں چاہوں گا آپ کی جانب سے باب فضائل میں چند جملے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم عجل لولیک الفرج. آپ نے چند ہی جملوں میں بہت کچھ سمیٹ دیا، اور میں کیا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کروں کہ جنہیں وہ زبان جن کے فضائل بیان کر رہی ہے جو بغیر وحی کے لبوں کو جنبش نہیں دیتے. پہلے دن سے لے کر آخری دن تک گود میں اٹھانے کے فضائل سے لے کر. پھر مجھے کہنے دیجئے جب وہ فضائل بیان کر رہے ہیں تو فضائل کوئی اور بیان کر رہا ہے. فضائل کوئی اور بیان کر رہا ہے. میں نے اشارہ کر دیا کہ زبان جو ہے استعمال ہوئی اور الفاظ کہیں اور کے تھے. لیکن پہلا دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب علی علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو فضائل اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہوگی کہ علی نے آنکھ کھولی تو پہلا چہرہ رسول کا دیکھا. رسول نے پہلی دفعہ بھی ہاتھوں پر اٹھایا اور آخری دفعہ بھی دنیا کو دکھا کے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. ادھر بھی ہاتھوں پر اٹھایا، ادھر علی کا ہاتھ اٹھایا. کیا کیا فضائل بیان کیجئے گا شروع سے لے کر آخر تک. اور پھر جس شخص نے، جس شخصیت نے، جس ہستی کا تذکرہ آپ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ میں نبی کے پیچھے ایسے چلتا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے چلتا ہے. جس نے وہاں سے کسب فیض حاصل کیا ہو، جس نے رسول کے قدموں پہ قدم رکھے ہوں، جس نے رسول کی سیرت پر چل کر زمانے کو بتایا ہو. دیکھیں ایک غیرت مند آدمی، ایک شجاع آدمی. اچھا ہمارے ہاں جیسے آپ نے بھی بات کی، اس چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہمارے ہاں علی علیہ السلام کو صرف ایک مذہبی ہیرو کے طور پر، فائٹر کے طور پر، ہیرو سے مراد ہیرو تو سارے ہیں، لیکن مذہبی جنگجو کے اعتبار سے میں دکھایا گیا کہ علی کی تلوار چلتی تھی اور ایسی چلتی تھی کہ ایک ہی وقت میں جب سلسلہ ہوتا تھا تو یا ادھر سے کاٹتے تو بھی برابر، ادھر سے کاٹتے. یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک ہی بات کیوں؟ جو شخص رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے وہ کتنا سخی ہوگا. واہ واہ واہ، سخاوت کی بات کی جائے. جس کے بیٹے کا دسترخوان اتنا مشہور ہے کہ آپ نے روایت سن رکھی ہوگی کہ جب سائل آیا دسترخوان پہ بیٹھا اور گھر کے لیے اٹھا رہا تھا، امام نے فرمایا تسلی سے کھاؤ. امام حسن علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تسلی سے کھاؤ، اس کے بعد لے بھی جانا، ہم تمہارے پورے گھرانے کے لیے دیں گے. کہنے لگا میں اپنے گھر کے لیے نہیں بلکہ اس شخص کے لیے. کس شخص کے لیے؟ پوری جب توصیف بتائی میں انتہائی اختصار کے ساتھ کیونکہ مجھے آگے جانا ہے. کہا فلاں شخص کے لیے. امام مسکرائے، امام حسن مسکرائے، جس کے لیے لے کر جا رہے وہ میرے بابا ہیں، یہ انہی کا اپنا دسترخوان ہے. تو وہ کتنا سخی ہوگا. اور پھر جب ممبر پر بیٹھتے ہیں کہتے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاتا ہوں. اس شخص کے علم کا کیا ہوگا؟ بس صرف شجاعت. علم کہاں ہے؟ سخاوت کہاں ہے؟ کیوں ہمارے نصابوں میں شامل نہیں؟ کیوں ہماری گفتگو میں شامل نہیں؟ بس خاص حصوں پر، خاص جگہوں پر، خاص ممبروں سے صرف علی کا ذکر ہو. علی صرف میرے اور آپ کے ہیں. علی تو پوری کائنات کے مولا ہے نا، مولا کائنات ہے نا. بلکہ اس جملے کو ایسے کہوں گا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہما اور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو میں ایک اسٹیٹس لگاتا ہوں اور میں کہتا ہوں اہل زمین پر تمام اہل شعور کو علی کی آمد مبارک ہو. بھئی یہ تمام اہل شعور کے ہیں. تو میں چاہوں گا مفتی صاحب کیا شعور کا رشتہ ہے علی ابن ابی طالب سے، اور کیا وہ قول، وہ ان کا فرمان عالی شان اور جو ان کی بات ہم تک پہنچی، کیا ان کے تشخص کو، ان کے کردار کو واضح کرنے کے لیے کافی نہیں تھی کہ علی کی شعوری منزل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید صراط الذین انعمت علیہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بڑے خوبصورت جملے مولا کائنات کی شان میں ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا کہ جتنی پرتیں آپ کھولتے جائیں یہ باب ختم ہونے والا نہیں. واہ واہ واہ. تو مولا کائنات کی ذات فضائل کا مجموعہ ہے، ایک ایسا باب ہے کہ جس میں سے آپ جتنے موتی چن لیں وہ کم ہیں. واہ. میں صرف اپنے سامعین کی یادداشت میں ان باتوں کو تازہ کرنے کے لیے کہتا چلوں. کیا بات ہے. مولا کی شان سے ناواقف لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارا بولا ہوا سبق ہے جسے ہم یاد کرتے ہیں. علی وہ ہیں جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ النظر
الی وجہ علی عبادت، اللہ، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے علم کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جن کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ انا دار الحکمت وعلی بابها، جن کے لیے میرے آقا نے مواخات مدینہ کے موقع پر فرمایا کہ علی کیا تو اس پر راضی نہیں کہ دنیا اور آخرت میں تیرا بھائی ہوں، جن کا ہاتھ بلند کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور خصوصیت کی اتنی جہتیں ہیں کہ کسی ایک جہت کو بھی آپ لیں تو وہ ایک پورا باب بن جاتا ہے۔ آپ بحیثیت صحابی رسول جلیل القدر صحابہ اکرام میں شمار ہوتے ہیں، آپ بحیثیت اہل بیت رسول خاندان نبوت کے ایک عظیم فرد کی حیثیت سے آپ کا تعارف ہے، اور صحابہ اکرام کے اندر علم کی جب بات کی جاتی ہے تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ مولا کائنات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جس شہر سے تمہیں ملنا ہے اس کا دروازہ علی ہے، میرے علم تک پہنچنے کے لیے تمہیں اس دروازے سے 2 دفعہ گزرنا ہوگا۔ بالکل، ایک دفعہ آپ آئیں گے لینے کے لیے، پھر آپ جائیں گے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان، صحابہ اکرام علیہم رضوان بالخصوص خلفائے راشدین، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ہمارے ہاں چوتھے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ آپ پہلے خلیفہ ہوں یا دوسرے خلیفہ یا تیسرے خلیفہ، ان سب کے زمانوں میں علم کے اعتبار سے آپ کا مقام یہ تھا کہ جب آپ کا فتویٰ کسی تک پہنچتا تو پھر آپ کا فتویٰ رہتا، آپ کے فتوے پر کسی کا فتویٰ نہیں تھا، قضاء کے معاملات میں آپ کا عدالتی فیصلہ اس سے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہ ہوتا، کسی کی رائے میں کسی سی غلطی ہوتی تھی لیکن مولا کائنات کی رائے آپ کا فیصلہ پر فیصلہ ہوتا۔ جی ناظرین محترم، یہ آج کی ہماری نشست یہاں تمام نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اگلا پڑاؤ ہے جس پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ شہریار نقوی صاحب آپ کا بے حد شکریہ، مفتی عابد رضوی صاحب بے حد شکریہ، آغا وقار عثمانی صاحب۔ اور ہم جس مرحلے پر پہنچے ہیں وہ منظر کچھ اس طرح کا ہے کہ یہ 40 ہجری ہے، رمضان کی 19 تاریخ ہے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو کہ دختر ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہما علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ کوفہ شہر میں موجود ہے، اور ان کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر مسجد کوفہ ہے۔ ایک دن طے کر رکھا ہے حضرت علی نے کہ وہ اپنے اقربا کے ہاں جا کر سحر کرتے ہیں، روزہ اختیار کرتے ہیں اور پھر افطار کرتے ہیں۔ آج وہ اپنی بیٹی کے گھر موجود ہے، اور جب یہاں سے نماز فجر کے لیے وہ نکلنے لگے ہیں تو کچھ بطخیں پال رکھی ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کر ابا کو اپنی چونچوں میں تھام لیا۔ شاید اپنی ہی زبان میں وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے امیر، آج نہ چاہیے، ہو سکتا ہے ہم آپ کا چہرہ دوبارہ نہ دیکھ پائیں۔ تو یہ وہ وقت ہے، ہم انتہائی سحر کے قریب ہیں، اور کم و بیش اسی وقت میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفۃ المسلمین اپنے گھر سے نکل کر مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مسجد کوفہ میں وہ شخص رات گئے سے انتظار میں ہے جو ارادہ لے کر آیا ہے قتل کا، عبد الرحمن ابن ملجم۔ مسجد ہے کوفہ کی، اور علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ پڑاؤ ہے، اگلے پڑاؤ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، دیکھیں کہ منظر کیا ہے۔ ہو گئی بے پدر زینب، ہو گئی بے پدر زینب، کم ہے اب روئے جس قدر زینب، روک لے اب ذرا، ہے اب تو رو
زینب ہو گئی بے پدر زینب ابتدا ہے ابھی تو کوفے میں تجھ کو ہونا ہے در بدر زینب ہو گئی بے پدر زینب مجمع عام ہوگا گلیوں میں اور ہوگی برگ نصر زینب ہو گئی بے پدر زینب ارے کرتے ہیں جس ترغا یتیم بسر ہے اب کرو عمر یوں بسر زینب ہو گئی بے پدر زینب ہے رونقیں اٹھ رہی ہے دنیا کی جا رہا ہے تیرا پدر زینب ہو گئی بے پدر زینب سج گئے گھر گھر دسترخوان رمضان رمضان